السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان حسن الیاس بھائی موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب لوگ ان سے بخوبی واقف ہیں، اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ادارے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے اصرار کرنے کے بعد آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور آج ہماری کوشش رہے گی کہ حسن بھائی کو آپ تمام بھائیوں کے لیے اویلیبل کروایا جائے۔ جو بھی آپ کے سوالات ہیں، جو بھی آپ کے اشکالات ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان سے براہ راست آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے لائیو سیشن شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو علماء کرام ہیں انہیں عوام کی عدالت کے اندر لایا جائے، تاکہ عوام کے جو بھی تاثرات ہیں، جو بھی تحفظات ہیں، وہ یہاں پہ آ کے براہ راست ڈسکس کریں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے مدعو کیا تھا حسن بھائی کو۔ سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں حسن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا بہت شکر ہے۔ میں کیسا ہوں؟ اس وقت سردی سے ٹھٹر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں آج شدید سردی ہے اور ہمارے یہاں صبح ہو رہی ہے، آپ لوگوں کے غالباً شام ہے، تو میں بس ابھی اپنے آفس میں آیا ہوں آپ کے اس لائیو سٹریم کے لیے۔ باقی اللہ کا شکر ہے، کرم ہے۔ بہت شکریہ حسن بھائی کہ آپ نے اتنی سردی میں ہمیں جوائن کیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے وقت کو اچھے سے یوٹیلائز کریں گے۔ اور آج بیسیکلی میں کچھ یہاں پر سوال وغیرہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو موقع دیا جائے۔ دانش بھائی کیسے ہیں آپ؟ اور اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال جو ہے وہ حسن بھائی سے کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ ابرار بھائی، مجھے بس ایک چیز کلیریفائی کرنا ہے۔ جیسے میرے متعدد سوالات ہیں مختلف نوعیت کے، تو وہ میں کس طرح کروں؟ جی جی، آپ ایک سوال سے شروع کریں اور کوشش کریے گا کہ ایک ہی سوال جو ہے کیا جائے، کیونکہ اتنے سارے بھائیوں کو موقع نہ دیا تو یہ میری طرف سے ناانصافی ہوگی۔ تو جی اپنا سوال مختصراً بیان کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، شکریہ۔ السلام علیکم حسن صاحب، میرا سوال سنت اور حدیث کے متعلق ہے اور ان کا جو باہمی تعلق ہے۔ یہ سنت کی یہ ڈیفینیشن تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوتا ہے، لیکن کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا؟ جیسے انجینئر صاحب بھی اپنے متعدد لیکچرز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سنت کا سب سے مستند اور معتمد ریٹن ریکارڈ ہو سکتا ہے تو وہ ذخیرہ حدیث ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں سنت کو ویریفائی کرنا ہے، اس عمل کو ویریفائی کرنا ہے آج کے ڈیٹ میں، تو سب سے اچھا ذریعہ تو وہی ہے کہ اگر مجھے ویریفائی کرنا ہے کہ صحابہ اکرام اس سنت پر کیسے عمل پیرا تھے، تو وہ میں حدیث کے ذریعے کروں گا۔ تو اس پر آپ کا کیا اعتراض ہے اور وہ کس نوعیت کا ہے، وہ کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی دانش۔ دیکھیے، جو ذخیرہ حدیث ہمارے سامنے آتا ہے نا، جب آپ اس کو انالائز کرتے ہیں تو اس کو انالائز کرنے کے بعد یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو جن لوگوں نے مرتب کیا ان کے پیش نظر ہی یہ نہیں تھا کہ وہ دین کی ایک مستقل بذات انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہدایت، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جو عملی احکامات پہ مبنی ہیں، ان کی کوئی فہرست ذخیرہ حدیث میں درج کرتے ہیں۔ یہ چیز بالکل حدیث کے ذخیرے کا انالیسس کر کے دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے واضح ہو جاتی ہے اور ان لوگوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ دو سوالات ہیں۔ پہلے سوال کو ہم لے لیتے ہیں۔ اس طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کا ریکارڈ اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا پورا انیشیٹ کرنے کا پروسیس، اس کی پوری حرکیات، اس کا لاہ عمل، اس کے حدود و شرائط، ان سب چیزوں کو ایک ترتیب سے لکھنا ہے اور اگلی نسلوں کو منتقل کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی صحابہ ایمان لائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا، اس قرآن مجید کو لکھنا شروع کر دیا۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق قرآن مجید لکھ رہا تھا، جس کے پاس جو وسائل تھے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن ہی میں بیان ہونے والے جو عملی احکامات ہیں ان کی ادائیگی کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے لکھوایا،
تو سب سے پہلا سوال جو اللہ کے پیغمبر کے عمل پر پیدا ہوگا وہ یہ کہ لکھوانے کا یہ عمل بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو مرتب کروایا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جن عملی احکامات پر عمل کرنے کا آپ کو پابند کر رہا ہے وہ قرآن کا اسی طرح سے حکم ہے جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کی ناگزیر ذمہ داری تھی کہ وہ دین کے ان احکامات کو دنیا تک پہنچانے آئے تھے، تو اگر ان کے پیش نظر عملی احکامات کی بھی کوئی فہرست بنوانا تھا تو قرآن مجید ہی کی طرح ایک الگ سے ایک ان لوگوں کو بتایا جاتا کہ سنت کی فہرست میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ان کو اس طریقے سے ان اعمال کو ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید نے مجھے کہا ہے کہ نماز پڑھو، تو میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس میں آپ یوں کھڑے ہوں گے، 180 ڈگری کانوں کی لو تک ہاتھ کو لے کے جائیں گے، اس کے بعد آپ رکوع میں جھکیں گے، اس کے بعد یہ ہوگا، پھر جتنے مسائل ہیں وہ سب کچھ اس میں وہ لکھوا دیتے۔ تو ذخیرہ حدیث کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس ذخیرے کا انالیسس کر کے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایسی کوئی چیز نہیں کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اسی سوال سے متعلق کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ کام کرنا ہوتا تو پھر حدیث کا ذخیرہ مرتب نہ ہوتا۔ حدیث جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ کا نام ہے، ایک شخص اپنی ایما پر ایک بات سنتا ہے، اپنے حافظے سے آگے منتقل کر دیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام لکھ کر کروانا تھا تو پھر وہ تمام کے تمام مسلمانوں تک پہنچانا آپ کی دینی ذمہ داری تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ قرآن مجید تو بتائیں تمام مسلمانوں کو، وہ لکھیں بھی، یاد بھی کریں، اور سنت کے بارے میں یہ طریقہ اختیار کریں کہ وہ چند لوگوں کی ثوابدید پر آپ چھوڑ کے چلے جائیں، جس میں دین کا اتنا بڑا مستقل بذات عملی حصہ موجود ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آگے اس کے بارے میں یہ بحث کریں۔ ہم نے حدیث کیا ہے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ اکرام ذخیرہ حدیث کے بارے میں عہد بعہد کیا رویہ رکھتے تھے۔ تو اس میں جو سب سے جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا ابوبکر، انہوں نے اپنے ذخیرے کو آگے پہنچانا تو درکنار جلانے تک کی بات کر ڈالی کہ بھئی اس سے اختلاط پیدا ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر اللہ کے پیغمبر دین کا ایک مستقل بذات نوشتہ ہدایت عملی احکامات کی فہرست اس ذخیرے میں منتقل کرنا چاہتے تھے اور آپ نے یہ کی، تو یہ ان سارے سوالوں کا کیا جواب ہے؟ پھر آگے بڑھیے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تک پہنچانا چاہ رہے ہیں ذخیرہ حدیث کے ذریعے، آپ نے پہنچائی یا نہیں پہنچائی ہمیں تو نہیں پتہ، ہمارے سامنے وہ ذخیرہ آ گیا ہے، اس ذخیرے کو اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد کسی ایک جگہ پر ایک ہی چیز کو لے لیں۔ سب سے واضح چیز نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اس ذخیرے میں سے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، میں نے جس وقت غامدی صاحب کی فکر کا طالب علمانہ مطالعے کا آغاز کیا تو جس طرح یہ اضطراب آپ کو پیدا ہوتا ہے ہمیں بھی پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اس چیز کو ویریفائی کیا کہ جو نماز میں آج پڑھ رہا ہوں، اس نماز کے حدود و شرائط، اس نماز کی سنن، اس نماز کے قاعدے، اس نماز کی رکعتیں، اس نماز کی قانون، اس کو میں حدیث کے ذخیرے سے نکال کے لے آؤں۔ آپ یقین جانے مجھے ناکامی ہوئی، اس لیے کہ وہاں پر جو چیز زیر بحث ہے وہ سرے سے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ نماز ہوتی کیا ہے۔ وہ تو نماز کو ایک مانی جانے والی حقیقت سمجھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے ان کیفیات کو صحابہ کرام نے دیکھا اور آگے منتقل کر دیا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے پیغمبر نماز کے اوقات میں اول وقت میں نماز پڑھتے تھے یا تھوڑی تاخیر سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے نماز کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کیسے ادا کیا کرتے تھے، رکوع کی کیا کیفیت تھی، سجدوں کی کیا کیفیت تھی، یہاں تک کہ یہ تو آ جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے کسی سفر کے موقع پہ قصر کر لی، لیکن قصر نماز کی کیسے جائے گی؟ اس کے اندر ان رکعتوں میں جن میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان کو 2 کیا جائے گا، اور جو مغرب کی ہے اس کو پورا پڑھا جائے گا۔ یہ قانون کا ہے، وہ تک بیان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بات ہے یہ بات ایسے نہیں ہے کہ حدیث کی کوئی اہمیت کم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو ایک طرف رکھ دو، اجماع اور تواتر سے لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ عملی احکامات تھے، وہ عملی احکامات تھے، ایک تو ان سے لوگ ناواقف نہیں تھے۔ اگر لوگ ناواقف ہوتے تو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر اور قرآن مجید کے ذمہ یہ تھا کہ وہ ان اصطلاحات کا تعارف کراتی۔ صلاۃ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے مسمى، ان کے مصداقات پہلے سے موجود تھے۔
تو اللہ کے پیغمبر نے اس قوم میں آ کر نماز کی بات کی، حج کی بات کی، زکوٰۃ کی بات کی، جو ان چیزوں سے واقف ہے، جو ان کو ادا کر رہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیں ہوتی تھیں، حرم شریف وہاں پر تھا، حج ہوتا تھا، اعتکاف ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ اعتکاف ہی کی روایت ہے جو غار حرا میں آپ کو ملتی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے خود عمل سے پیچھے سے پرسیو کی، ان میں اللہ کی ہدایت کے مطابق تجدید کی، ان کی اندر کوئی خامی تھی، کوئی غلطی تھی، اس کو ٹھیک کیا، بلکہ خود قرآن مجید نے جو پیچھے سے سنن چلی آ رہی ہیں ان کے اندر جو بدعات شامل تھی ان کو موضوع بنایا۔ آپ ذرا حج کے بارے میں پڑھیں قرآن مجید میں، تو کہیں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ آؤ میں تمہیں حج انیشیٹ کرنا سکھاتا ہوں۔ روزوں کی فرضیت کی اگر آپ روایت قرآن مجید میں آیت کو پڑھیں تو وہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب روزے فرض ہو چکے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایام معدودات ہیں، تم جانتے ہو یہ کون سے دن ہیں، قرآن مجید میں تو کہیں نہیں آیا۔ تو اللہ کے پیغمبر اللہ کی براہ راست ہدایت کو لے کر اس چیز کو جاری کر رہے ہیں، اور وہ عملی چیزیں ہیں، اور عملی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو لکھ کر منتقل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ آج بھی ہمیں بھی کوئی عملی چیز منتقل کرنی ہوتی ہے تو ہم لکھ کر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کو ایکسرسائز ہی سکھانی ہو کہ اس طرح کھڑے ہو، اس طرح ٹانگیں کھولو، اس طرح نیچے جھکو، تو آپ کو فزیکلی پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر اس قوم میں موجود تھے، اور اتنا لمبا عرصہ انہوں نے اس میں نمازیں پڑھی، اس میں حج کیا، اس میں زکوٰۃ کی چیزوں کے بارے میں ان کے ساتھ معاملات کیے۔ ان سب کو مسلمانوں کے کسی ایک فرد نے نہیں سنا، نہ سن کے اس نے کسی کاغذ پہ لکھ لیا جو 200 سال بعد کسی کتاب میں سامنے آیا، اور اس کے اوپر یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، یہ روایت تو منقطع ہے، یہ روایت تو مرسل ہے۔ انہوں نے لوگوں کو وہ سارے کے سارے اعمال سکھائے اور ان اعمال کو آگے منتقل کر دیا گیا۔ اب سوال جو رہ جاتا ہے وہ یہ کہ میں آج ویریفیکیشن کا عمل کیسے کروں گا؟ تو اس کے بارے میں ہم نے اپنی 23 اعتراضات سیریز میں جب گفتگو کی ہے، حدیث کیا ہے، تو لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ علم کی روایت کو سمجھیں۔ یہ بات ہم پہلی دفعہ آج نہیں کر رہے، علم کی روایت کو جانیں، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے سمجھایا یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ آپ دور اول کو دیکھیں گے، آپ متوسط دور کو دیکھیں گے، اور آپ آخری دور کو دیکھیں گے۔ اس دور کی جو تاریخ ہے کہ اس میں مسلمان بطور دینی اعمال کے کن چیزوں کو مشروع سمجھتے ہیں، وہ ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے، وہ اصلاً ذخیرہ فقہ کے اندر ہے۔ تو اب آپ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یار دیکھو حدیث کو تو مانتے نہیں، اس کی جگہ فقہ کو لا کے کھڑا کر دیا۔ کھڑا ہم نے اللہ کے پیغمبر کو کیا ہے، انہوں نے یہ اعمال آگے منتقل کیے ہیں۔ ہم آج بیٹھ کر اگر ان کی ویریفیکیشن کا عمل کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے عہد کو دیکھیں گے، اس کے بعد متوسط عہد کو دیکھیں گے، اور پھر شروع سے دیکھیں گے کہ کیا یہ معاملہ بعد میں تو شروع نہیں ہوا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے ہاں ایک دینی عمل کے طور پہ مشروع سنت رائج ہے نو مولود کے کان میں اذان دینا۔ جس وقت مسلمانوں میں یہ فکر غلبہ پانے لگی، جس کا آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ سنت کا حصول تو خبر واحد اور یہ جو ہمارے پاس ذخیرہ حدیث ہے اس سے بھی کیا جائے گا، تو اس میں معاملات خلط ملط ہوئے، تو لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی انہوں نے اپنے عہد کو دیکھا، متوسط عہد کو بھی دیکھا، لیکن پہلے عہد کو نہیں دیکھا۔ تو جب پہلے عہد کو جا کر ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو روایت ہی ثابت نہیں چاہیے جائے کہ اس کو سنت قرار دیا جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے علم کے اس محکم ذریعے کے ساتھ دین کے اعمال کو منتقل کیا ہے جس میں غلطی کا امکان یہ عقلاً محال ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پر ہی تعداد لاکھ سے زائد پہنچ گئی ہے، وہ سب کے سب جمع ہوں اور کہیں آج سے ہم جھوٹ بولیں گے، اور اس کے بعد نماز کی رکعتوں کو تبدیل کر دیں، اور جو کچھ سنتیں اللہ کے پیغمبر نے ان کو سکھائی ان کو تبدیل کر دیں۔ یہ وجہ ہے اس میں جو لوگ عام طور پہ حدیث کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اجماع اور تواتر کے مقابلے میں، ان کو اندازہ نہیں ہے وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ دین کا مستقل بذات حصہ ہے جو قیامت تک میں نے اپنانا ہے، اس کے لیے جو میڈیم مجھے وہ دیتے ہیں اس میڈیم کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ ظنی ہے، یعنی اس پر ہمارے علم کا اتفاق ہے کہ اس میں غلطی اور صحت دونوں کے امکانات ہیں۔ پھر اس میڈیم سے جب کوئی آپ چیز اخذ کرتے ہیں تو وہ میڈیم بتاتا ہے کہ میں انیشیٹ نہیں کر رہا، تو پھر اس کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے، جب انسان کی
کی بنیاد غلط ہو جائے تو پھر ادنا مماثلتیں تلاش کر کے وہاں سے نماز برآمد کی جاتی ہے، وہاں سے زکوٰۃ برآمد کی جاتی ہے، اور پھر چونکہ اصول بنا لیا ہے کہ جی یہ تو ضمنی ماخذ ہے، اور پھر ایک دوسرا اصول بنا لیا کہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس میں قطعی ماخذ سے استدلال ہوگا، تو پھر قرآن مجید کی طرف جایا جاتا ہے۔ کبھی آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں، ہدایہ اٹھا لیں، قدوری اٹھا لیں، یا آپ کنز الدقائق اٹھا لیں، آپ اس میں نماز کی فرضیت کی بحث نکالیں۔ اردو میں موجود بھی ہیں یہ کتابیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہیں، ترجمے ہو چکے ہیں اس کے۔ تو نماز کی فرضیت کی آپ بحث وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ نماز کے فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں، اور فرائض کہاں سے ثابت ہوتے ہیں؟ قرآن مجید سے۔ آپ کہہ رہے ہیں نماز حدیث سے ثابت ہوتی ہے، وہ وہاں پہ قرآن مجید کو لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے ان کے علم کا کہ وہ فرض کو فرض اس وقت تک نہیں قرار دے سکتے جب تک قطعی ماخذ سے استدلال نہ کیا جائے، تو ضمنی ماخذ ہے، تو اس کے لیے ایسی ایسی آیات سے رکوع نکالا گیا ہے، ایسی ایسی آیات سے تکبیرات نکالی گئی ہیں کہ ان آیات کو آپ پڑھیں تو سرے سے وہاں پر اس لفظ کا معنی تکبیر نہیں ہے۔ تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ ہم نے جو، یہ ہمارے اساتذہ نے جو خدمت کی ہے، اصل میں وہ چیزوں کی پلیسمنٹ درست کی ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا ہے۔ حدیث ہمارے یہاں قابل التفات ہے، قابل حجت ہے، اس کے اندر اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہم نے ماننا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پیغمبر جس بات میں فیصلہ کر دے سر تسلیم خم کرنا ہے، تو پلیسمنٹ ٹھیک کی ہے اور اس خلجان کو ختم کیا ہے جو کچھ ہمارے علم کو لاحق تھا۔ اگر آپ اس کی عہد بہد تصویر دیکھنا چاہیں تو ہمارے فاضل حدیث دوست عمار خان ناصر صاحب کی کتاب قرآن و سنت کا باہمی تعلق دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بتایا ہے غامدی صاحب نے کہ قرآن اصل ماخذ ہے جو پیغمبر نے دیا ہے دین کے سورسز کی حیثیت سے، اور دین کا سورس کون ہے روئے زمین پہ؟ اللہ کے پیغمبر کی ذات والا صفات۔ تو وہ جو بحث لوگ ہم سے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو حدیث کو نہیں مانتے اور پیغمبر کی حیثیت کو نہیں مانتے، تو ختم ہو گئی۔ یعنی ہمارے نزدیک تو یہ بحث ہی نہیں ہو رہی حدیث کے اندر کہ یہ ضنی ہے، یہ قطعی ہے، یا یہ وہی یہ غیر مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ پیغمبر کا فیصلہ ایک شخص سے مجھے مل جائے، میں اس کو دین کی روشنی میں دیکھوں گا، ویریفیکیشن کا عمل کروں گا، اس لیے کہ پیغمبر میرے سامنے نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ کرنے کے بعد میرے لیے اس کی حیثیت وہی ہے جو سنت کی حیثیت ہے، اس لیے کہ قرآن کے امتثال میں سنت کو ادا کرتا ہوں۔ تو قرآن ہی کا امتثال ہے کہ پیغمبر کے فیصلے تم تک پہنچ جائیں تو ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ یہ بات البتہ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کے پابند ہیں، پیغمبر بھی دین کے پابند تھے۔ آپ مجھے پیغمبر کی نسبت سے کوئی ایسی بات لا کے بتاتے ہیں جو دین کے فور کارنر سے باہر ہے، جو قرآن مجید کے خلاف ہے، تو پھر میں اس بات کی تعویل کروں گا اور میں کہوں گا کہ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کبھی بھی قرآن مجید سے زائد، قرآن مجید کو منسوخ کر کے، قرآن مجید پہ کوئی اضافہ کر کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیٹیگرائزیشن کا عمل ہم نے کیا اور بتایا کہ حدیث کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی تاریخ ہے، آپ کی سیرت و سوانح ہے، دین پر آپ کے عمل کا نمونہ ہے، اس کو اسوہ حسنہ کہیے، اس کو آپ سنت کہتے ہیں تو اس سے خلط مبس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے پوری کی پوری ہماری بات۔ حسن صاحب، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، جیسے کہ آپ نے بات کی ابھی علمی ویریفیکیشن کی، تو یہ علمی ویریفیکیشن کو ہی لے کر سوال یہ ہے کہ آپ نے مثال دی نومولود بچے کے کان میں اذان دینے کی۔ اب اسے ہمیں ویریفائی کرنا ہے آج کے ڈیٹ میں کہ یہ جو سنت ہے وہ فی الواقع عہد صحابہ سے اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی۔ اب وہ تو آپ نے ویریفائی حدیث سے ہی کیا ہے نا، آپ کو حدیث سے ہی پتا چلا کہ ہاں اس کے متعلق روایات تو ساری ضعیف نکلی ہیں، اس وجہ سے وہاں سے ابتدا نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ حدیث بھی موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث میں جو سنتیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں اس کا کیفیت کا بیان تو حدیثوں میں آ رہا ہے۔ یعنی یہ تو کہیں نہیں کہا ہم نے کہ جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے انہی کی تو کیفیات کا بیان ہے۔ ذخیرہ حدیث انہی پر تو مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، حج کیسے کیا۔ دین پر آپ کا عمل ہے، آپ کی تفہیم و تبیین، آپ کی شرح و وضاحت، وہ سب کچھ اس کے اندر آتی ہے۔ جس وقت ایک صاحب علم آج کے دور میں بیٹھ کے اس پرنسپل کا اطلاق کرتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ جو کچھ میرے معاشرے میں مثال کے طور پہ سنت کے نام پر رائج ایک چیز ہے، اور سنت کے نام پر رائج کن لوگوں کے زیر اثر ہے، وہ جو سنت کے تصور میں اجماع اور تواتر کو بھی شامل کرتے ہیں
اور خبر واحد سے کسی عمل کو اخذ کرنا بھی سنت قرار دیتے ہیں۔ تو اب پہلے مرحلے میں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ چیز تو اجماع اور تواتر سے ثابت ہے، کیونکہ آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ آپ جب پیچھے جاتے ہیں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ ابتدائی صحابہ تو اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ اس کو دین کے طور پہ کوئی مشروع عمل کیا گیا ہے۔ تب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ پھر بات آئی کہاں سے؟ تو پھر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل بنا استدلال روایت ہے، نہ کہ اجماع اور تواتر ہے۔ تو روایت پر جب تحقیق ہوتی ہے، روایت پر بھی غور و فکر ہم کریں گے نا، اس لیے حسن صاحب یہاں جو آپ نے کہا کہ عہد صحابہ سے ہمیں یہ پتہ چل، یعنی وہاں سے ابتدا نہیں ہوئی، یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی، یہ کس سورس؟ یہ مسلمانوں کے علم میں نقل ہوئی ہے، اور اسی مسلمانوں کے علم میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ بھائی یہ چیز ہم اخذ کہاں سے کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھا لیں، آپ بدایت المجتہد اٹھا لیں، آپ آج کے دور کی جن لوگوں نے کام کیا ہے اس کو اٹھا لیں، وہ آپ کو بتائیں گے قد اجمع المسلمون، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس کو امام شافعی بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب الرسالہ کو اٹھائے، وہ الگ سے بیان کرتے ہیں اس کو کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ عمل جیل انل جیل ہو رہا ہے، یہ کافہ انل کافہ ہو رہا ہے، یہ علم العامہ ہے، عوام اس کو عوام میں منتقل کرتے ہیں، اور دوسری وہ تفریق کر کے بتاتے ہیں کہ یہ علم الخاصہ ہے، یہ روایت ہے۔ تو ویریفیکیشن کا جب عمل ہوتا ہے تو اس عمل کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ چیز علم عامہ سے منتقل ہوئی ہے، مسلمانوں کا اجماع اور تواتر تھا اس کو، یا یہ علم خاصہ سے منتقل ہوئی ہے۔ تو اس سنت کی جب ویریفیکیشن کا عمل کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی بنا استدلال علم عامہ نہیں ہے، اجماع اور تواتر نہیں ہے، بلکہ ایک روایت ہے، اور روایت ہمارے لیے قابل حجت بنتی ہے، اس لیے کہ ہم روایت کو اٹھا کے پھینکنے کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ غور کرتے ہیں کہ روایت میں بات آ کیسے گئی بھائی، اگر یہ چیز مسلمانوں کا عمل اس کو اس طریقے سے آگے منتقل نہیں کر رہا، مسلمانوں کا علم پہلے دور کے اندر اس کو آگے بیان نہیں کر رہا، تو روایت میں یہ چیز کیسے آ گئی؟ تو روایت کی تحقیق ہوتی ہے، اس پر بڑا اچھا مقالہ ہے علمی انداز میں، اگر آپ اس پورے مسئلے کو سمجھنا چاہیں، ڈاکٹر عامر گزدر صاحب کا آن لائن بھی موجود ہے، انہوں نے اس کی پوری تحلیل کی ہے، مسلمانوں کا پورا علم اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ روایات دوسری تیسری صدی ہجری میں کیسے سامنے آئیں، پہلی صدی ہجری کے محدثین اس سے کیوں نا واقف ہیں، یہ سب چیزیں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے، سوال ہر طالب علم کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ ویریفیکیشن کا عمل ہوگا کیسے؟ جیسے ہی آپ پیچھے جائیں گے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس میں ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جس وقت ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو قربانی تک نہ بال کاٹنے ہیں نہ ناخن تراشنے، ٹھیک ہے؟ یہ بات روایت میں آ گئی۔ اب جب یہ روایت میں آ گئی تو اس کے اوپر بحثیں شروع ہو گئیں، لوگوں نے کہا بھائی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مشورہ ہے، آپ نے کوئی تلقین نصیحت کی ہے، یا دین میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ان کے دور میں، تابعی ہیں، ان کے دور میں لوگوں نے اس کو ترک کر دیا اور لوگ اس سے بالکل ناواقف ہو گئے۔ اب میں اور آپ آج اس کے بارے میں کیا طرز عمل اپنائیں گے؟ تو ہمارا طریقہ کار کیا؟ میں صرف میتھڈالوجی آپ کو سمجھاتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا بیان روایتوں میں آ رہا ہے اس کی اصل کہاں پائی جاتی ہے، اس کی اصل کو دریافت کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی جو اصل ہے وہ حج کے مناسک میں پائی جاتی ہے۔ یہ حج کے اندر آپ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں اس کے بعد قربانی کرنے تک یہ کام نہیں کرتے۔ تو اب اللہ کے پیغمبر نے ایک مشروع عمل کو بطور نفل، بطور تطوع لوگوں کو کرنے کی نصیحت کی۔ اب ہماری بنا استدلال روایت نہیں بنے گی، ہماری بنا استدلال حج کے وہ مشروع اعمال ہیں جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں۔ لہٰذا سعید بن مسیب کے دور میں اگر لوگوں نے اس کو ترک بھی کر دیا ہے تب بھی ہم اس کو اپنائیں گے، اور کسی دور کے اندر وہ اپنائے ہوئے ہیں لیکن اس کی اصل بنا استدلال دین کے ماخذ میں نہیں پائی جاتی، وہاں پر اجماع اور تواتر سے وہ اعمال منتقل ہوئے تو اس میں پائی جاتی تھی، ہم نے ایکسیپٹ کیا، یہاں نہیں پائی جاتی تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ درست بات، یہ واضح ہو گیا۔ یہ ایک چیز واضح کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پہلے دور کا علم، مسلمانوں کا علم، تو اس میں کیا کیا چیزیں شمار ہوتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے میرے ناقص علم کے حد تک تو ذخیرہ حدیث سب سے ٹاپ پر آنی چاہیے اس میں۔ اگر آپ اس کو تاریخی ماخذ کے طور پہ دیکھتے ہیں جی تو جی اس کو ضرور قابل اعتنا سمجھے، لیکن اس سے ثبوت نہیں ہوتا نا، اس سے تو دیکھنے کا عمل ہوگا، اس کو بھی دیکھیں گے آپ۔ مثال کے طور پہ اس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو آپ کے مثال کے طور پہ بال اور ناخن نہ کاٹنے والی روایت ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں
تو آپ جا کر روایت کو بھی دیکھیں گے، بھئی روایت میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی، اس لیے کہ جو آپ کے سامنے اس وقت سنت کی اگر تو آپ میری سنت کی فہرست کی ویریفیکیشن کے عمل میں جا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ غامدی صاحب نے یہ جو 27 عنوانات کے تحت سینکڑوں سنتیں لکھی ہیں، میں آج بیٹھ کے اس کی ویریفیکیشن کا عمل کروں گا، تو مسلمانوں کا جو علم ہے، باقاعدہ علم، وہ دوسری صدی ہجری کے بعد مرتب مدون صورت میں سامنے آنے لگا ہے۔ اس علم نے ان اعمال کو ان کی نسلیں کیسے لے کر چل رہی ہیں اس کو درج کرنا شروع کیا ہے۔ وہ حدیث کے ذخیرے کے اندر، آثار کے ذخیرے کے اندر اگر آپ کو چیزیں ملتی ہیں مسلمانوں کے علم کی تو اس سے لے لیجئے، ویریفیکیشن کے عمل میں، نہ کہ ثبوت کے عمل میں۔ ثبوت اجماع اور تواتر سے ہو رہا ہے، میں اس علم کی ویریفیکیشن میں جا رہا ہوں۔ ثبوت اور ویریفیکیشن کا عمل دو بالکل مختلف چیزیں، تو اصل میں تو ویریفیکیشن کا عمل ہونا ہے، اس میں حدیث سامنے آئے گی، اس لیے کہ جو ذخیرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے سنتوں کا، وہ تو نکلا ہی اجماع اور تواتر اور حدیث کے اختلاط سے ہے۔ تو ویریفیکیشن کے عمل میں تو ہم بھی لے کر آئے اس روایت کو چیک کرنے کے لیے کہ بھائی پیغمبر نے تلقین کی تو کیوں نہیں کر رہے تھے صحابہ، کیوں مسلمانوں کا علم اس کے بارے میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ عمل اس طریقے سے رائج نہیں ہے۔ تو ویریفیکیشن میں تو حدیث زیر بحث آتی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے ذخیرہ سنت مرتب کیا اور انہوں نے حدیث کو قابل اعتنا سمجھا ہے تو وہاں پر تو وہ آئے گی۔ تو ہم لوگ جس وقت پیچھے جا کر اس کام کو دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تو آپ کے خیال میں ایک صاحب علم کو اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے کہ میں جا کر اپنے علم سے پوچھوں کہ نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ متفق علیہ چیزیں ہیں، ان کو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ میری اپنی نسل کے منتقل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پیچھے ان کی نسل کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ابھی دیکھ لیجئے اپنے علم کو، جا کر دور متوسط کے علم کو دیکھ لیجئے، اور جہاں سے یہ شروع ہوا ہے اس وقت انسانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر انسانوں کی اتنی بڑی تعداد نہ ہو جو اس عمل کو آگے لے کر چلے تو وہ عمل آگے چل ہی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ حسن صاحب، بالکل واضح ہے۔ جی، جزاک اللہ حسن بھائی، بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایڈریس کیا سنت اور حدیث کا فرق، اور دانش بھائی سے ہم اجازت لینا چاہیں گے۔ اب شہباز علی بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا بھی اسی کے ریلیٹڈ تھا سوال، سنت اور حدیث کے، جو میں سمجھا ہوں غامدی صاحب کی کہ جو عملی تواتر سے جو ہے، اجماع اور تواتر سے ہے، جس طرح نماز ہے تو جس طرح اس کو لیتے ہیں سنت کو کہ جو اجماع اور تواتر سے جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سنت سے مراد وہ قول، فعل اور تقریر کو ہی لیتے ہیں۔ تو جو فعل ہے، نماز جس طرح ہے وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی، تو قول اور تقریر ہے جس میں خاموشی اختیار کی ہے، تو وہ اس کا کیسے پتہ چلے گا، اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے غامدی صاحب نے کہ سنت جو ہے وہ قول کا نام ہے؟ نہیں، قول، فعل اور تقریر، جو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی اور جو آئی تھنک میزان میں شاید پڑھا تھا کہیں نہیں کہ ایسا۔ جیسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ سنت سے مراد جو امت لیتی ہے وہ وہی لیتے ہیں کہ قول، فعل اور تقریر۔ جو چیز انہوں نے بیان کی ہے وہ بیان یہ کی ہے کہ سنت تو نام ہے عملی چیزوں کا، عملی چیزوں کا نام ہے سنت۔ سنت کا لفظ ہی اس سے اباع کرتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی کسی چیز کو شامل کیا جائے، کوئی نظریہ، کوئی قول، یہ تو عملی چیزوں کا نام ہے۔ آپ مبادی تدبر سنت اٹھائیے میزان کے اندر، وہاں پر جو اصول بیان کیے ہیں اس میں پہلی چیز ہی یہ ہے کہ سنت تو ہو ہی سکتے ہیں وہ دینی اعمال، جہاں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں باتیں ملتی ہیں اس میں آپ کا قول ہے، آپ کے فعل کو لوگوں نے نقل کر دیا ہے آگے، آپ کی تقریر ہے، آپ کی تصویب ہے، اس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ، آپ کے علم و عمل کی روایت، آپ کی سیرت و سوانح، آپ کے اسوہ حسنہ کا بیان، دین کی شرح و وضاحت، آپ کی تفہیم و تبیین، اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جی اچھا، تو یہ کہ ہو گیا کلیئر کہ انہوں نے عملی تواتر سے وہی سنت ہے، اور جی یہ جو لسٹ ہے یہ میزان میں ہی ہے جی جو بالکل، ان کی سنت کی ہے۔ یہ میزان جی کی بالکل ابتدا میں فہرست دی ہوئی ہے عنوانات کی، جس کو عام طور پر جی پروپیگنڈا کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں صرف 27 سنتیں ہیں،
وہ عنوانات زیر بحث ہیں، ہر عنوان کی تفصیل آگے اس کے باب میں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پر اگر نماز کو لکھا گیا ہے کہ یہ سنت کے طریقے سے منتقل ہوئی ہے، تو آگے نماز کے اعمال، اس کے اذکار، اس کے حدود و شرائط، اس کے قوانین، کن کن موقعوں پہ نماز پڑھی جائے گی، یہ تمام چیزیں الگ الگ سنتوں سے ثابت ہیں۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں سنتیں ہیں، ان سنتوں کے جو جامع عنوانات بنائے گئے ہیں وہ 27 ہیں۔ اس کو ابتدا میں پڑھنا چاہیں عنوانات کے تحت تو میزان کی بالکل ابتدا میں پڑھ لیں، 2-4 صفحات چھوڑ کے، اور اس کی تفصیل آگے ہر باب میں جہاں وہ چیز زیر بحث ہے۔ زکوٰۃ زیر بحث ہے تو زکوٰۃ کا پورا قانون جو سنت سے منتقل ہوا ہے وہ آگے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نماز زیر بحث ہے، اسی طرح سے اور جتنی سنتیں ان کی تفصیل آگے آ جاتی ہے۔ جی بہت جی شکریہ بہت شہباز بھائی جوائن کرنے کے لیے۔ ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور میرے خیال سے حسن بھائی یہ سوال بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس یہاں پر مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ سنت قولی کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ قول بھی جو ہے وہ سنت کے اندر شامل ہونا چاہیے، سنت قولی پہ سٹریس دیتے ہیں، جبکہ سنت کا لفظ یہی معنی دکھاتا ہے کہ وہ طریقہ وہاں سے مراد لیا جائے گا۔ تو اب میں اجازت لوں گا شہباز ابرار بھائی بھائی سے، اور فابیہ جو ہیں اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال کر ابرار سکتی بھائی ہیں۔ ابرار بھائی جی جی یہ میرے خیال سے کنفیوژن میزان کی تیسری لائن سے ان کو پیدا ہوئی ہے۔ وہ قول سے کسی چیز کو دین قرار دیں، اور مثال کے طور پہ ذخیرہ حدیث کے اندر اسحاق پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مجھے ملتے ہیں جس میں وہ کسی چیز کو دین قرار دے رہے ہیں، کسی چیز پر عمل کو دین قرار دے رہے ہیں، کسی چیز کی شرح و وضاحت کو دین قرار دے رہے ہیں، تو وہ میرے لیے قابل حجت بنتا ہے۔ یعنی دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں جو خلط مبحث ہمارے عام طور پہ ہو جاتا ہے، یہ صرف کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے، یعنی نتیجے کے اعتبار سے کسی چیز کی نفی نہیں ہو رہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں جو چیزیں ملی ہیں وہ ہیں کیا؟ اس کانٹینٹ کو اگر آپ انالیسس کریں تو وہ 3 چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید، ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو ہم اجماع اور تواتر سے عملی اخذ کرتے ہیں، تیسری چیز آپ کی نسبت سے نقل ہونے والی اخبار احاد۔ ان اخبار احاد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ بیان ہوا ہے، یہ چیز ہمارے ہاں چونکہ پروپیگنڈے کی فضا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اگر دین قرار دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے، دین قرار دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو دین کے 4 کارنرز ہیں اس کی شرح و وضاحت ہے، اس کی تفہیم و تبیین ہے، اس پر عمل کا نمونہ ہے، تو وہ میرے لیے قابل حجت ہے۔ اور یہ قابل حجت ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ یہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے حجت تسلیم نہیں کیا تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کے پیغمبر جب کسی چیز میں فیصلہ کر دیں اس کے آگے ہمارا سر تسلیم خم کرنا لازم ہے۔ اب سوال صرف جو خلط مبحث ہو جاتا ہے وہ یہ کہ کس چیز کو آپ اصل دین قرار دے رہے ہیں اور کیا چیز شرح و وضاحت ہے۔ ہمارے یہاں جو ستم ہوا وہ یہ کہ شرح و وضاحت سے آپ نے ایک چیز سمجھی، اس چیز کو اصل بنا کر وہ جو اصل موجود تھا اس کے اندر ترمیم، اس کی تنسیخ، اس میں اضافے، اس کی تعدید، اس کی تقیید، یہ کرنے چلے گئے۔ ہماری طریقہ کار کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی جو بھی روایت ہم تک پہنچے گی وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، قابل تسلیم، سر تسلیم خم اس کے آگے، وہ دین کی ہدایت کا اطلاق ہے۔ اور جب ہدایت کو میں مانتا ہوں تو اطلاق کو بھی میں نے ماننا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہدایت کو تو مانوں، پرنسپل کو مانوں، اور اس کی فرع، اس کی کلوڈری کو نہ مانوں؟ تو ہم جو بات کہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ روایتوں میں آیا ہے ایک تو وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، مستقل دین نہیں ہے، اصل دین سے انڈیپینڈنٹ الگ ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ نہیں کر دیا، اسی دین کے آپ پابند ہیں، اسی پر عمل کا نمونہ ہے۔ آؤ اس کی روشنی میں اس کو دیکھو۔ جب اس کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، ایک مثال سے صرف فرق واضح کر دوں، فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ مجھے آ کر ایک روایت سنائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے شادی شدہ زانیوں کو رجم کرنے کی بات کی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یار قرآن مجید میں تو زنا کی جو سزا بیان ہوئی ہے وہ تو 100 کوڑے ہیں۔ آپ آگے سے کہیں گے کہ جو سزا بیان ہوئی ہے نا، وہ جو شخص جو سزا لے کر آیا تھا اس نے اپنے اس قول سے اس سزا کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو میں آگے سے کہوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے آیا ہے،
اس کی حیثیت حجت کی ہے، میزان کی ہے، فرقان کی ہے، مہمن کی ہے، تمام لوگوں نے اس کے پاس جانا ہے۔ پیغمبر کو وہ کہتا ہے کہ اس کو پہنچانے میں اگر کوئی کمی کوتاہی کی تو رگے جان کاٹ دیں گے، فما بلغت رسالہ ہو جائے گا، یہ اس کی ذمہ دار۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک جگہ پر ایک سزا بیان کرے اور ان کا بھیجا ہوا نمائندہ اس کی سزا کو منسوخ کر کے کوئی دوسری سزا نافذ کر دے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے بہت ساری ایسی آیات ہیں جو منسوخ التلاوہ ہو گئی، ان کا حکم باقی ہے۔ تو میں آگے بڑھ کے کہوں گا بھائی قرآن مجید کو پڑھو، وہاں پر جو منسوخ آیتیں ان کو اللہ نے وہاں رکھ دیا، اور یہ جو ابدی ہدایت دینی تھی اس کو وہاں سے نکال کے آپ اس روایت میں لا کے رکھ دیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے جو فریم آف ریفرنس ہے اس میں اختلاف پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہیں گے روایت اصل ہے اور اس کی روشنی میں قرآن کی آیت منسوخ ہے۔ میں کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کی روشنی میں دین اور قرآن کو سمجھنے کے بجائے قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھو تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ محض زنا کی سزا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی تقسیم پہ رجب نہیں کی، بلکہ اللہ نے خود قرآن میں ایک دوسری سزا بیان کی ہوئی ہے، اور وہ فساد فی الارض کی سزا ہے، اور اس میں 4 سزائیں ہیں، اور جو روایت تم پیش کر رہے ہو اس کے اندر غیر شادی شدہ کو جو 100 کوڑوں کی سزا دی ہے اس میں فساد کی بھی سزا دے دی جیلا وطنی کی۔ تو اس کی روشنی میں غور کرو تو تمہیں روایت سمجھ میں آ جائے گی۔ سارا کا سارا جو اختلاف پیدا ہوتا ہے غامدی صاحب سے ہمارے علم کو، وہ اس کیٹیگرائزیشن کے عمل کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اب وہ جو روایت آپ مجھے سمجھا رہے تھے شادی شدہ، وہ میرے لیے بھی حجت ہے، میرے لیے بھی قابل قبول ہے، لیکن کیا کسی نئے مستقل حکم کی حیثیت سے؟ نہیں، قرآن مجید کی ہی حکم کا اطلاق ہے۔ ایک شخص نے زنا بھی کیا اور زنا آگے بڑھ کے فساد کی صورت اختیار کر گیا، اس طرح چوری ڈاکہ بن جائے، قتل دہشت گردی بن جائے، تو یہ عام زنا نہیں تھا۔ پھر ہم نے آگے بڑھ کر ان مقدمات کی تحلیل کر کے بتایا کہ یار یہ دیکھو ان لوگوں کو، یہ ماعز اسلمی کو دیکھو، اس کے بارے میں تو خود روایتوں میں آ رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ ریپ کا مجرم تھا، یہ دوسری مقدمات، تو سب جگہوں پر وہ چیز کنسسٹنٹ ہونی لگ جاتی ہے۔ لیکن آپ اگر اس کو اصل بنا لیں گے، کہیں گے کہ مستقل بذات دین میں وہاں سے اخذ کروں گا، تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ پھر قرآن مجید کو منسوخ کرنا پڑے گا، اور جیسا کہ ہمارے علم نے کیا۔ جی بالکل حسن بھائی اور اکرمہ بھائی، آپ کا بھی شکریہ یہ پوائنٹ ایڈ کرنے کے لیے۔ استاد جی، ہم خوارج کے نقطہ نظر کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی تشریح حیثیت کو تو تسلیم کرتے تھے، لیکن آیت کے ظاہری الفاظ سے وہ حکم اخذ کرتے تھے، اور ہمیں دوسری جانب ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صحابہ کی جماعت کو، جب بھیجا تھا کہیں کہ آپ لوگوں نے فلاں جگہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ تو جب عصر کا وقت ہوا تو صحابہ میں سے ایک گروپ نے کہا کہ اب ہمیں یہیں پڑھ لینی ہے، اگرچہ ہم اس منزل تک نہیں پہنچے، لیکن دوسرے گروپ نے اختلاف کر دیا تھا کہ رسول اللہ کی اس بات سے مراد یہی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچ کر ہی ہر صورت نماز ادا کرنی ہے۔ تو کچھ نے وہیں ادا کر لی رستے میں ہی، اور کچھ منزل پر پہنچ کر بقیہ نے نماز ادا کی، اور جب رسول اللہ کے علم میں لایا گیا تو انہوں نے دونوں کو ہی ٹھیک قرار دیا، یعنی لفظ کو، جملے کو ظاہری طور پر لینے والے بھی اور اس کے باطن میں جھانکنے والے بھی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم خوارج کے نقطہ نظر کو دیکھیں اس گروہ میں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ نے دونوں طرح کے افراد کے لیے یہ گنجائش چھوڑی ہے، جو کسی چیز کو ظاہر میں دیکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک اسلوب پہ چل رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی مزاج فطرتاً پایا جاتا ہے افراد میں، اور جو باطن میں جائیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں میری بہن۔ خوارج کا جو طرز عمل تھا وہ یہ نہیں تھا جو صحابہ کرام کی مثال آپ نے دے کے بیان کیا ہے، انہوں نے لفظ کے ظاہری مفہوم کو نہیں لیا، دونوں نے ہی حقیقت کو لیا ہے، اور حقیقت کے اطلاق میں اختلاف ہو گیا ہے۔ یعنی دونوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے کہا ہے کہ نماز وہاں پہنچ کے پڑھنا، یعنی دونوں اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ آپ کے خیال میں لوگ نکلے ہیں کسی جگہ پر اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو ایک تلقین اور نصیحت اور ہدایت کی ہے، وہ ہدایت ان کے لیے یعنی بغیر کسی ریزن کے ہے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ یعنی آپ نے کبھی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہو، آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بھائی یہ کھانا میں تمہیں دے رہی ہوں
تو تم نے یہ مثال کے طور پہ اس شہر پہنچ کے ہی کھانا ہے، کوئی وجہ ہوگی نا اس کی کہ بھئی وہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم وہ وقت پہ وہاں پہنچ جائیں گے، سب مل کر بیٹھیں گے۔ وہ بچہ کہتا ہے جی رستے میں ٹریفک جام ہو گئی، 3 گھنٹے میں پھنسا رہا، تو اس کے سامنے ہے یہ حقیقت کہ پہنچ کے وہیں کھانا تھا، لیکن وہ جس چیز پر عمل کرنا تھا وہ اس وقت زیادہ اہم نہیں رہی۔ تو جو مقصد تھا اس کو انہوں نے سامنے رکھا کہ اس سے کسی چیز میں نزانی پیدا ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر کی ہدایت تھی اس پر اگر میں عمل درآمد کرنے کی جو حقیقت تھی اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ابھی اس پر عمل کر لیتا ہوں تو وہ حقیقت خراب نہیں ہوگی۔ وہ جو مقصد تھا کہ کہیں دیری نہ ہو جائے، لوگ اسی میں نہ پڑے رہیں، اس جگہ پر پہنچ جائیں، ہم اس مقصد کو یہاں بیٹھ کے پورا تو دونوں نے حقیقت پر عمل کیا، عمل میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ جو ہے اس کے نزدیک حقیقت پر عمل اس وقت پورا ہوتا تھا اس وقت وہاں پہنچ جائیں، اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ یہ حکم جس وجہ سے دیا گیا ہے ہم اس کو خراب نہیں کر رہے، ہم پہنچ جائیں گے وقت سے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل صحابہ کا جو تھا اس کو خوارج کے طرز عمل سے ملانا کسی طور پہ درست نہیں ہے۔ خوارج پورا کا پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا، اس مائنڈ سیٹ میں انہوں نے صرف لفظ کے ظاہر کو نہیں لیا بلکہ جو کچھ وہ ظاہر سے سمجھ رہے تھے اس کو دین کی واحد تشریح اور تعبیر قرار دیا۔ پہلی چیز یہ ہے، ان دونوں صحابہ میں سے جو دونوں گروہ تھے ان میں سے دونوں کے کو یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ تم نے غلط کیا اور تم نے غلط کیا، اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا فیصلہ کیا کہ تم دونوں ٹھیک ہو، اس لیے کہ دونوں اس حقیقت کو سامنے رکھ کے اطلاق میں اختلاف کر رہے ہو۔ تو خوارج نے تو اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کے ظاہری مفہوم سے جو چیز اخذ کی ہے اس کے علاوہ کسی دوسری بات کو، کسی دوسری علت کو، کسی دوسری تعبیر کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا بلکہ انہوں نے عملاً جو اللہ کے پیغمبر نے عمل کے ذریعے سنتیں ہم نے پہنچائی تھی جو کہ بہت بڑا دین کا حصہ ہے، اسی کو مسلمان معاشرت اپناتی ہے، اس میں سے کئی چیزوں کا انکار کر دیا، تو گویا عملاً وہ قرآن ہی کا انکار ہو گیا، اس لیے کہ سنت ہمارے نزدیک قرآن کا امتثال امر ہے، قرآن کا حکم ہے، اسی کے تحت کرنا ہے۔ تو یہ فرق ہے ان دونوں چیزوں میں۔ بہت شکریہ فابیہ بہن، اور جتنے آگے والے ہمارے گیسٹس ہوں گے ان سے گزارش ہے کہ آج غامدی صاحب کی فکر کے حوالے سے ہی سوال اسپیسیفکلی کریے گا تاکہ ہم اپنے موضوع کے اوپر قائم رہ سکیں۔ اب جو ہے عدیل بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا برار بھائی، تھینک یو چانس دینے کے لیے۔ دل کی گھبراہٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ سوال میں اپنا آرام سے رکھوں۔ میرا سوال یہ ہے حسن بھائی سے کہ آپ نے جس طرح سے بیان کیا کہ دو قسم کی ریاستیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لائک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے جمہوری ہوتی ہے۔ اچھا اس کے اندر یہ تو اسپیکٹ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے اندر ایک ڈفرنس ہوتا ہے کہ جو جمہوری ریاست ہوتی ہے مثال کے طور پر وہاں پہ جو رائے جمہور کی لی جاتی ہے وہ ان لوگوں کی لی جاتی ہے جو وہاں کے شہری ہوں۔ تو مثال کے طور پر کچھ ملک ایسے ہیں جو آپ کو وہاں کا اپنا شہری بنا لیں گے لیکن آپ کو کچھ برابر کے شہری نہیں بنائیں گے، یعنی آپ وہاں پہ صدر نہیں بن سکتے کیونکہ آپ ایک پہلی نسل ہیں جو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو وہاں پہ صدر بن سکے۔ تو اس طرح سے ایک شہری بھی ہوتا ہے، شہریوں کا فیصلہ ان کی رائے سے حکومت بننی چاہیے تو وہ ہوگی، لیکن وہ لوگ جو لائک عارضی طور پر رہ رہے ہوں یا ان کو ویسے ہی پناہ دی ہو تو ان کی رائے اگر ہم نہ بھی لیں گے تو ہم اس کو ڈکٹیٹرشپ نہیں کہہ سکیں گے، یہ خاص گروہ کی وہ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو یہ اس طرح سے اس پس منظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو تاریخ کا کویسچن ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو یہ صرف مسلمانوں نے متحدہ ہندوستان سے اپنا ایک حصہ لیا کہ یہ ہمارا ملک ہوگا، تو وہ مسلمانوں کا ایک ملک بنا۔ تو اب پاکستان کے اندر جو باقی پہلے لوگ رہ رہے تھے اس علاقوں کے اندر، غیر مسلم رہ رہے تھے، تو ان کے لیے تو گوروں نے ایسے کر دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ علاقہ ہم نے مسلمانوں کو دے دیا ہے، تو ان علاقوں کے اندر وہ یہاں سے چلے جاتے کیونکہ، لیکن ہم نے یہاں پہ ان کو رہنے دیا ایک عارضی شہری کی صورت میں، ایک برابر کی شریعت نہیں دی، یعنی وہ صدر نہیں بن سکتے، باقی کافی چیزیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو یعنی جو مجموعی ہمارا نظم بنے گا، جو حکومت بنے گی وہ جمہوری طریقے سے بنے گی لیکن صرف مسلمانوں کے اس سے، وہ لوگ جو ہیں وہ عارضی شہری ہیں کیونکہ ملک ہم نے مسلمانوں کے لیے لیا تھا۔ تو اس پس منظر کے اندر یہ میرا کویسچن ہے کہ چلیں یہ طریقہ ہو گیا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ پاکستان کن کو ملا تھا، اگر ہوتا کیسا کہ پاکستان صرف جو پاکستانی اسٹیٹ ہے یہ جب بنی تھی یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی تو دین اس میں غیر مسلموں کو ہم ایک عارضی طور پر کنسیڈر کرتے تو جو رائے عامہ بنتی یہی وہ مسلمانوں کی ووٹنگ سے ہی حکومت بنتی
اور اسی طرح ہوتا، یعنی میں دینی لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے بنتا تو مسلمانوں کے ہی ووٹنگ لینے تھے یا غیر مسلموں کے لیے بھی لینا چاہیے تھا؟ یعنی وہ پھر یہ گروہ کی حکومت نہیں ہوتی مسلمانوں کی، بلکہ جو اس کے شہری ہیں، باقاعدہ شہری ہیں، ہم ان کی رائے لے رہے ہیں. تو اس کے متعلق آپ کی رائے میں جاننا چاہتا تھا. جی بھائی، اس میں چونکہ کافی ساری چیزیں ہیں تو میں ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہوں تاکہ آپ کی جتنے سوالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. سب سے پہلے آپ اصول میں اس چیز کو لے لیں کہ اگر کسی جگہ پر آپ کا قبضہ ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کا اقتدار ہے، تو کیا دینی لحاظ سے آپ وہاں پر کوئی اس طرح کے اصول، ضابطے، قاعدے بنا سکتے ہیں؟ اگر تو آپ نے اللہ کے حکم کے تحت کسی جگہ کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، جیسے کہ جزیرہ نما عرب ہے اور اس جزیرے کے اندر 5-6 سے زائد ممالک موجود ہیں اس وقت، امارات ہے اس کے اندر، اردن ہے اس کے اندر، اسی طرح سے اس کے اندر سعودی عرب ہے، اس کے ارد گرد کے ممالک ہیں، کویت ہے، قطر ہے. تو یہ زمین ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، جزیرہ نما عرب. اور جب خاص کر لی ہے تو اس کے اندر ایک مقصد ہے جس کو پیش نظر رکھا ہے کہ یہ توحید کے اس مرکز کے طور پہ اور قیامت تک اللہ کی جو آخری دینونت برپا ہوئی ہے اس کی ایک علامت کے طور پہ ایک قوم کے سپرد کیا گیا. اس قوم کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں. یہ خطہ ارض پاک رہے گا، خالص رہے گا ان کے ساتھ. اللہ نے اپنے لیے اس زمین کو خاص کر لیا اور اس کی سند اس نے خود پہنچا دی کہ یہ کام ایسے ہی ہوگا. قرآن مجید نے بیان کر دیا. اسی کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نصیحت فرمائی، ارشاد کیا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب. تو دینی لحاظ سے اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس خطہ ارض میں کسی غیر مسلم کو مستقل سکونت، اور مستقل سکونت کا ایک لازمی نتیجہ ہے مستقل شہریت اپنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس سرزمین کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا، اور چونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور چونکہ زمین کی ملکیت کہیے یا زمین پر اس وقت قبضہ کہیے میرے ہاتھ میں ہے، تو میں اپنے دینی نظریے اور آردش کو اپلائی کروں گا اور وہاں پر کسی دوسرے شخص کو، غیر مسلم کو مستقل آباد ہونے نہیں دوں گا یا اس کو شہریت نہیں دوں گا، عارضی طور پہ ہوں گے. تو اس صورت کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ میرے پاس خدا کا پیغام موجود ہے جس نے اس زمین کو خالص کر لیا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس قبضہ موجود ہے جس سے میں نے اس پیغام پر عمل درآمد کر لیا. اس کے بعد آئیے دوسری صورت امریکہ کی لے لیتے ہیں جس کی آپ نے مثال دی کہ وہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر آپ پیدا نہیں ہوئے یہاں پر اور آ کے یہاں کے شہری بن گئے ہیں تو ہم آپ کو سارے حقوق دیں گے، آپ ووٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ یہاں کے شہری بھی ہوں گے، یہاں تک کہ جو انتخاب ہو رہا ہے کسی کا اس میں بھی آپ کی شمولیت ہوگی، لیکن آپ مثال کے طور پر صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اس ملک کے اندر امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ یہاں کے بورن اینڈ ریز نہیں ہیں تو آپ نہیں بن سکتے. بورن نہیں ہے، ریز بھلے آپ کہیں باہر ہو، بورن نہیں ہے. یہ جو اصول ہے اس کی بنا استدلال کیا ہے؟ اس کی بنا استدلال دین میں پائی جاتی ہے؟ نہیں. دین نے اس کی تلقین کی ہے؟ نہیں. دین نے اس کا اثبات کیا ہے؟ نہیں. گویا یہ سرے سے دین کا موضوع ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جہاں پر آپ کو اقتدار حاصل ہے وہاں پر اس طرح کی قانون سازی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو اس کی بنیاد مذہب میں نہیں ہے، اس کی بنیاد عقل میں ہے، اس کی بنیاد تجربے میں ہے. مثال کے طور پہ امریکہ میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور یاد سے کئی سو سال پہلے ان کے بڑوں نے جب دستور لکھا اس وقت کیا، ان کے پیش نظر جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پہ آپ جس شخص کو جو باہر سے آیا ہے یا اس سرزمین سے پیدا نہیں ہوا اس کی ایفیلیشن ہی نہیں بن سکتی اس مٹی سے جب تک کہ وہ پیدا ہو کے یہاں سے نہ نکلا ہو، تو اس کو حکمران بننے کا حق نہیں ہے یہاں پہ. دوسری چیز بھی وہ بیان کرتے تھے کہ جو شخص باہر سے آ کے یہاں پہ حکمران بن جائے گا اس کو لوگوں کی تائید تصویب کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس مٹی میں پیدا نہیں ہوا. تو بنیاد کس چیز میں تھی؟ عقل میں. مقدمہ کس پر کھڑا تھا؟ ایک کامن سینس کی ریشنلٹی کے اوپر. اس سے مجھے بھی اختلاف کا حق ہے، آپ کو بھی اختلاف کا حق ہے. اس کے پیچھے کوئی دینی نظریہ، کوئی دینی اصول نہیں ہے جو پابند کرے یا عدم پابند کرے. یہ بات بالکل واضح ہے. آگے بڑھیے. ہمارا جو ملک ہے اس ملک کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عقل کی میزان پر کھڑے ہو کے اگر آپ یہ حکم لگاتے ہیں
جو مثال کے طور پہ امریکہ نے لگایا ہے یا اور ملکوں نے لگایا ہے، کسی اور بنیاد پہ لگاتے ہیں، اس کو پھر ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں۔ ہمارے جو یہ ملک ہے جو وجود پذیر ہوا، اس ملک میں بھی آپ نے کہا گوروں نے یہ طے کر دیا تھا کہ ہندو وہاں چلے جائیں، ہم نے مسلمانوں کو دے دیا۔ یعنی ہم لوگ تاریخ سے اتنے ناواقف ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نئی تاریخ بنا دیتے ہیں۔ یہ کس دن ہوا ہے کہ جس وقت تقسیم ہو رہی تھی تو انگریزوں نے یہ کہا ہو کہ جی یہ حصہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، تو وہ جو 20 کروڑ مسلمان وہاں پہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ان کو یہاں کیوں نہیں بھیجا انہوں نے؟ یعنی عقل سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس وقت 20 کروڑ کے قریب مسلمان، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ہندوستان میں موجود ہیں، تو تقسیم کی بنیاد یہ تھی کہ ہندو یہاں مسلم وہاں، تو وہ وہاں کہاں چھوڑ کے آ گئے ہم ان 20 کروڑ کو؟ ان کو تو لے کے آنا چاہیے تھا، اور یہاں پر جو 6-7% آبادی تھی ان کو وہاں منتقل کرنا، یہ سرے سے پیش نظر ہی نہیں تھا۔ پورے تقسیم کے اس مرحلے میں ہجرت تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ ہجرت بھی ہوگی، اسی لیے اس کے انتظامات نہیں ہوئے، اسی لیے ڈیزاسٹر ہوا، اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کے نتیجے میں فسادات ہوئے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ گوروں نے کوئی اس طرح کا نہ معاملہ کیا، نہ طے کیا، نہ کوئی قانون لکھوایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ لوگ تو وہاں پر پہلے سے موجود تھے بھائی، تو اگر امریکہ کا اصول اپنانا ہے تو اصول تو الٹ اپلائی ہوگا نا، کہ ان کو حق مل جائے گا۔ وہ ہمارے بارے میں اگر یہ کہنا چاہیں کل قانون سازی کر کے کہ جی ان کو صدر وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کی پہلی نسل تو یہاں پر نہیں پیدا ہوئی تھی، تو وہاں سے آئے تھے، تو تب تو کوئی بات ہوگی، یعنی اس سے گفتگو ہوگی، اس سے بھی میں اختلاف کروں گا، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جس نسل کے بارے میں ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس قوم وہ ان کی سرزمین تھی، وہ یہاں پر رہتے تھے، صدیوں سے آباد تھے، ان کا وطن تھا، وہ ان کو یہاں پر جس وقت وہ رہتے تھے تو مسلمانوں کے زعماء نے، لیڈروں نے انگریزوں کو قائل کر کے یہ کہا کہ جی مسلم اکثریتی جو علاقے ہیں وہاں پر ہمیں آپ ایک الگ ملک بنا کر دیں، ہم ہر حیثیت سے قوم کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ تو اگر یہ اصول تھا تو پھر قائد اعظم کو اس تقریر میں کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ آزاد ہیں، جائیں اپنے گرجوں میں، جائیں اپنے مندروں میں، جائیں اپنی مسجدوں میں، جائیں اپنے کلیساؤں میں۔ قائد اعظم کی وہ تقریر کبھی پڑھیں آپ، اس کو لوگ آگے سے پڑھ دیتے ہیں، پیچھے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر کہا ہے کہ یہ صدیاں انسانیت نے ظلم کو بھگتا ہے کہ آپ مذہب کے نام پر پرسیکیوشن کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے مثال دی ہے کلیسا کی، اسی تقریر میں جو پیچھے جس تقریر کے چند الفاظ عام طور پہ لوگ سنتے ہیں، اسی تقریر میں یہ بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ خطہ ارض اس مقصد کے لیے نہیں بنا کہ یہاں پر ہم وہ کام کریں گے جو فاتحین کرتے تھے۔ پاکستان ہم نے فتح نہیں کیا میرے بھائی، پاکستان پر ہم نے قبضہ نہیں کیا، یہ سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں اس وقت کے سامراج نے لکیر کھینچ کے کاغذ پر ہمیں دیا تھا، تو وہاں پر لوگ آباد تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ جس وقت یہاں تقسیم ہوئی ہے، ڈومینین اسٹیٹ کے طور پر دو ریاستوں کو الگ کیا گیا ہے، اور یہ برطانوی پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ تھا جس کے نتیجے میں اس کو پڑھے وہاں جا کر، وہاں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو لوگ آئیں گے، یعنی اگر مسلمانوں نے یہ کام کرنا تھا تو یہی تو ان کا مقدمہ تھا ہندوستان میں ہندوؤں کے خلاف، کہ یہ اپنے اکثریت کی بنیاد پر اپنا جبر و تسلط ہم پہ نافذ کر کے ہم پر حکومت کرنا۔ تو اگر یہی کام ہم نے کرنا تھا تو ملک کیوں بنایا ہم نے؟ تو ملک اس اصول پہ بنا نہیں، جن لوگوں نے ملک بنایا ان کے پیش نظر نہیں، جو تقریر وہ کر کے ملک کا نظریہ آدرش بیان کر رہے ہیں اس میں اس کا بیان نہیں، یہ سب چیزیں ہم نے کہاں سے اخذ کر لی؟ پاکستان کے پہلے وزیر قانون کون تھے؟ منڈل صاحب۔ جس وقت پاکستان بنا اس وقت 7 سے 9% تک آبادی کس کی تھی؟ ہندوؤں کی، یہاں پر رہتے تھے، صدیوں سے کاروبار کر رہے تھے، ان لوگوں کو ہم نے مجبور کیا۔ خود منڈل صاحب اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے جو پاکستان کے وزیر قانون تھے جس وقت یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی ہے۔ تو ہم نے اصل میں جو خواب تھا ہمارا اس کو پورا کیا، پس منظر میں یہی تھا کہ فتح تو نہیں کر سکے لیکن ایک ملک مل گیا ہے، لہٰذا اب اس پر اپنے فتح کے جھنڈے گاڑیں۔ تو ملی ہوئی ریاست کو پھر سے فتح کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں کچھ قوانین بنے، انہوں نے یہاں کے غیر مسلموں کو ایک حساسیت میں مبتلا کر دیا۔ آپ قانون بنانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تو قانون بنانے سے پہلے وہ عقلی ریشنیل لا کے بتائیے، جو امریکہ نے لا کے بتایا ہے کہ بھئی یہ باہر سے آ کے آباد ہوا ہے، یہ تو یہاں پر آباد ہیں۔ چلیے آپ نے قانون بنانا ہے نا، آپ بنا لیں، اس طرح آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ نہیں دے سکتے، یہ آپ نے قانون بنایا ہے نا، اس قانون کی ریشنل بنیاد کی، حالانکہ میں سٹیزن ہوتا ہوں پاکستان کا، پھر بھی میں ووٹ نہیں دے سکتا، قانون بنایا ہے، اس کو دینی لحاظ سے میں چیلنج نہیں کر سکتا، علمی عقلی طور پہ استدلال کروں گا۔
تو آپ جو چاہیں قوانین بنائیں، لیکن یہ لکھ دینا کہ جی اس ریاست کے اندر کوئی شخص مثال کے طور پہ صدر نہیں بن سکتا، یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، یا آرمی چیف نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا بھائی؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ یعنی اس کی عقلی بنیاد کیا ہے؟ وہ عقلی بنیاد آپ کوالیفائی کریں، ان لوگوں کو یہ بتائیں، دنیا کو باور کرائیں کہ ہم نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ نہیں بنے، یا غیر مسلموں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہم سمجھیں گے، تو پھر اس مقدمے کو تسلیم کریں کہ ہم نے اس ملک کو فتح کیا ہے، اور تاریخ کو جا کے الٹیں کہ ہم نے یہ کام اس طریقے سے کیا ہے۔ یہ سب چیزیں خلاف حقیقت ہیں جو کچھ ہم نے کی ہیں۔ جی، بہت تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل سے آپ نے اس کا آنسر دیا۔ عدیل بھائی، آپ کا کوئی اس کے اوپر سپلیمنٹری کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ جی بالکل، ہاں بالکل، اسی سے ملتا جلتا ایک کوشچن ہے قانون سیاست سے متعلق اسلام کے۔ تو اس کے اندر ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ سب کے لوگ جو ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، علم و عقل کی بنیاد پر اگر کوئی قانون بنتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ علم و عقل کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ تو اس بنیاد پہ جو ہمارے پاکستان کے شہری ہیں تو اس کے اندر جو نظم اجتماعی بنے گا۔ اچھا، جب آپ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے حکمران سے متعلق یہ ذمہ داری ہے جو اسلام ایک حکمران کے اوپر لگاتا ہے، یہ فرد سے متعلق لگاتا ہے، تو کچھ فرد کو احکامات ہیں، کچھ حکمران کو احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسلمان حکمران بنتا ہے کسی بھی ریاست کا تو وہ اس لمٹس کے اندر رہے گا جو اسلام نے اس کے اوپر لگائی ہے۔ مثال کے طور پر وہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کو وہ ہاتھ کاٹنے سے زیادہ کی سزا نہیں دے سکتا، مثال کے طور پر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں۔ اس کے علاوہ یہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہاں پہ ووٹ میں ڈالتا ہوں تو اگر میں دیکھوں ایک ایسے شخص کو میں بطور مسلمان ووٹ دے سکتا ہوں جو اسلام کی حدود ہیں ان کے اوپر عمل نہ کرے بلکہ اس میں زیادتی کرے۔ تیسری چیز کہ جب بھی آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ اس کا ذکر کریں تو مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے، یعنی قانون سیاست آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک فرد کے اوپر جمہوری عمل کے اندر جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب وہ کسی حکمران کا انتخاب کرے تو یہ دیکھے کہ وہ جو شخص جس کا میں بطور حکمران اپنی رائے دے رہا ہوں وہ شخص اسلام کی حدود کے اندر رہتے حکومت کرے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ رہے گا اسلامی حدود کے اندر، اس سے زیادتی نہیں کرے گا اس طرح سے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں بیان کیا کریں۔ باقی سوال میرا وہی ہے کہ اس متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمان کو ووٹ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ اگر ہم اس شرط کو ہٹا دیں تو اس کے نتیجے میں وہ شخص حکمران بن جائے گا جو اسلام کی اجتماعیت سے متعلق ہدایات پر ان پر عمل نہیں کرے گا۔ حکمران کیسے بن جائے گا بھائی؟ وہ یعنی آسمان سے اتر کے حکمران بنے گا؟ لوگوں کے ووٹوں سے بن کے آئے گا۔ تو اگر عوام کسی ایسے شخص کو اپنا حکمران بنانا چاہتی ہے تو اس عوام کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یعنی اس عوام کو آپ قانون کے ذریعے روکیں گے کہ وہ کام نہیں کر سکتی؟ بھائی اگر مثال کے طور پہ کل پاکستان کی عوام یہ طے کرتی ہے کہ ہمارا حکمران کوئی بہت اچھا زبردست لیڈر آ جاتا ہے اور وہ مسیحی ہوتا ہے، اور عوام یہ طے کرتی ہے، تو وہ شخص تو عوام کی رائے سے بنا نا، یعنی وہ آسمان سے آ کر تو نہیں بن جائے گا۔ تو جن عوام کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں نظم اجتماعی سے متعلق جو اللہ کی ہدایات ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں، تو پہلے تو اس عوام کی دینی تربیت کرنی چاہیے، یعنی ان کو یہ بتانا چاہیے۔ یہ ایک آپ کے اس مفروضے پہ میں بات کر رہا ہوں، میں آگے آ کے بیان کرتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ بن بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جن ممالک کے اندر مثال کے طور پہ غیر مسلم حکمران ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تو کیا میرا دین ناقص ہو گیا ہے؟ یہاں پر اکثریت بھی مسلمانوں کی آ جائے تو میں دین پہ عمل نہیں کر رہا۔ دین پر عمل درآمد مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ مسلمان حکمران نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں کرے گا وہ اس پر عمل درآمد۔ اگر اس کی ذمہ داری ہے تو اس نے عمل درآمد کرنا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا قانون شخصی معاملات میں مجھ پہ نافذ نہیں کر سکتا جو میرے خلاف اسلام ہو۔ وہ مجھ سے یہ نہیں منوا سکتا کہ آپ نے مثال کے طور پر حج کرنے نہیں جانا، وہ مجھ سے نہیں منوا سکتا کہ آپ نے نکاح و طلاق کے معاملات میں یہ کرنا ہے، وہ مجھ سے نہیں منوا سکتا کہ آپ نے وہ تو میں امریکہ میں بیٹھ کے نہیں مانتا ان کی بات، جن پہ اکثریت غیر مسلموں کی ہے، اکثریت غیر مسلموں کی ہے، تب بھی نہیں مانتا کہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے میری وراثت کا، آپ نہیں فیصلہ کر سکتے ان شخصی معاملات میں میرے دینی نظریات میں مداخلت کا۔ تو اگر پاکستان کے عوام کسی غیر مسلم کو بنا دیتے ہیں تو جو اس کے ذمہ کام تھا وہ تو مسلمان حکمران کے ذمہ تھا نا، وہ نہیں ہوا نا۔ تو یہ کہاں سے لازم آتا ہے کہ آپ نے لازماً مسلمان حکمران کا انتخاب کرنا ہے تاکہ حدود کی وہ بھائی حکمران جب بن جاتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے
کہ اللہ نے چونکہ زکوٰۃ فرض کر دی ہے اس لیے مال کمانا لازم ہو گیا. بھئی مال کماؤں گا تو زکوٰۃ لازم ہوگی. حکمران مسلمان آئے گا تو اس پر اللہ کی یہ ہدایت کا اطلاق ہوگا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یہ بات تو ہو گئی اس نظریاتی طور پہ. حقیقت میں بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں اکثریت ہوگی مسلمانوں کی تو وہ یہ کیوں چاہیں گے کہ کوئی غیر مسلم ان کا سربراہ بن جائے؟ یہ چاہیں گے کیوں؟ جب ایک چیز فطری طور پہ نہیں ہونی اس کو جب آپ قانون میں شامل کرتے ہیں تو یہ ڈسکرمنیشن کی بنیاد بن جاتا ہے. یہ ریاست اس عہد کی خلاف ورزی کرتی ہے جس سوشل کانٹریکٹ پر وہ وجود پذیر ہوئی ہے، اور پھر وہ اس کی خلاف ورزی کرتی چلی جاتی ہے. اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے. یہ ایک جگہ پہ نہیں رکتا. پہلے آتا ہے قرارداد مقاصد جس میں یہ طے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ تعریف کرتے ہیں مسلمان کی، پھر یہ طے کیا جاتا ہے، پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں ان کی تکفیر کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے تم قربانی نہیں کر سکتے، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم حج نہیں کر سکتے. تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے اس طرح کی قانون سازی کا میرے بھائی. یہ ایک چیز ایک دم سے نہیں ہو جاتی، ایک نفسیات بنتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فاتحین ہیں، ہم فیصلہ کریں گے یہاں پر کیا ہوگا، پھر کل آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آگے بڑھ کے پھر فیصلہ کریں نا کہ شیعہ بھی مسلمان نہیں ہے، ان کو بھی حکومت کا حق نہیں دیں گے ہم. یہ تو نظریہ امامت کو مانتے ہیں اور وہ تو زکوٰۃ کے قائل ہی نہیں ہے. تو لکھیں قانون کے اندر، دستور میں لکھیں کہ پاکستان میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے سے مراد غلط فہمی نہ ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آ جائیں گے امام اور دور وہی نافذ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس وقت حقیقی طور پہ زکوٰۃ لی جائے گی. تو آپ لکھ دیں اس کے اندر، کیونکہ آپ کے نظریے کے مطابق تو اس کے خلاف عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک بہت ساری چیزیں بدعت ہوں گی، وہ بھی لکھ دیں کہ وہ بریلوی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. بھائی یہ آئے گا تو عید میلاد النبی کے اجتماعات کرائے گا، مریض ایک بدعت ہے. تو یہ چیزیں تعلیم کی ہیں، تربیت کی. عوام کو بتائیے کہ کیسے حکمرانوں کا انتخاب کریں. جب آپ قانون میں ڈسکرمنیشن کرتے ہیں تو آپ عہد اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کیا ہندوستان نے یہ کیا ہے؟ اصول ایک ہی تھا نا تقسیم کا. ہندوستان نے دستور میں لکھ دیا کہ ہمارا صدر مسلمان نہیں ہو سکتا، لکھ دیا ہے. اچھا مسلمان صدر بن گیا ان کا، اس سے ان کی حکومت میں کوئی فرق پڑا؟ بتائیے مجھے. اس لیے اسلام نے اجتماعیت سے متعلق جو احکامات دیے ہیں وہ مسلمان حکمران نے مسلمانوں پر ہی نافذ کرنے ہیں، اور اس وقت کرنے جب مسلمان حکمران آئے گا تب وہ احکامات اس سے متعلق ہوں گے. جی جی حسن بھائی. بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ہر پہلو سے اسے ایڈریس کر دیا. اور اب بینچ مارک کے نام سے یوزر آئی ڈی کے ساتھ ایک بھائی آئے تو اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. لیکن سوال کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنا سوال سمجھانے کے بجائے صرف رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. جتنا مختصراً آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے مہربانی ہوگی. ابرار بھائی تھینکس کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن بھائی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا واٹس ایپ پہ، تو وہ سوال تو میں یہاں پہ نہیں کروں گا. باقی میرا ایک بالکل بیسک کوشچن ہے جو میں اس میں کافی کنفیوژن ہے. وہ یہ ہے کہ تقریباً 40-45 سال سے جو میرا مشاہدہ ہے یا جو میری ایک آبزرویشن ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک تو انڈو پاک جو ہے نا اس کا اسلام مجھے ڈفرینٹ لگتا ہے، اور باقی جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے اس کا اسلام مجھے ڈفرینٹ لگتا ہے. شروع سے بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو امامہ ہے وہ ایک سنت ہے. لیکن اگر میں عرب کلچر کو دیکھوں تو عرب کلچر کے اندر مجھے کبھی بھی جو خانہ کعبہ کا جو پیش امام ہے اس نے کبھی امامہ نہیں پہنا، یا عرب کے اندر میں نے کبھی کسی کو امامہ پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. یا جو ہم کہتے ہیں کہ جو شیروانی کالر اور جو شلوار ہوتی ہے، تو نارملی پاکستان یا انڈو پاک کے اندر اس کو ہم اس کے اسلامی یا مذہبی لباس سمجھتے ہیں. حالانکہ عرب کے اندر نہ تو شلوار قمیص پہنتے ہیں، تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتی ہے. تو یہ کائنڈلی مجھے آپ سمجھا دیں کہ جو امامہ تھا وہ سنت تھا یا یہ کوئی ہٹ کے ایک الگ سے پھر تاریخ لکھی گئی ہے. ایک تو سر یہ ہے. جی بھائی. دوسرا بھی اس سے متعلق بالکل بیسک سوال یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ تو ہمیں تاریخ سے ملتا ہے یا ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، لیکن جو 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے ٹائم پہ رہے، میس نبوت والا جو پیریڈ ہے، تو اس میں کتنے جمعے آئے ہوں گے؟ تو جمعے کے خطبات جو ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کوئی تاریخ ہے یا نہیں ہے؟
काइंडली आपसे मैं तवक्को करता हूँ कि आप माशाल्लाह मेरे नो डाउट आइडियल भी हैं, तो इस हवाले से आप मुझे इसका जवाब दें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भाई। दूसरे सवाल को पहले एड्रेस कर लेते हैं। रसूल आप सल्लल्लाहु की निस्बत से जो बहुत मारूफ खुतबा है हज्जतुल विदा का, वो तो ज़ाहिरी बात है बेशुमार लोगों ने उसको नकल किया है, उसकी तफसीलात बहुत मिल जाती हैं। तो आम तौर पर मैंने देखा है बाज़ लोगों ने सवाल उठाया है कि ये जो बाकी आप सल्लल्लाहु के खुतबात हैं उनकी क्या रुदाद है। ऐसा नहीं है कि जो बाकी खुतबात हैं उनके अंदर जो चीज़ें ज़ेर बहस हैं या आपकी बातें हैं वो नकल नहीं हुई। ज़ख़ीरा हदीस भरा पड़ा हुआ है उस तरह की अहादीस से जिसके बारे में बताया है कि अल्लाह के पैगंबर आए, वो मिंबर पे बैठे, उन्होंने ये गुफ्तगू की और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे। ख़ुद हमने जब हदीस पे काम किया तो बेशुमार खुतबात से मुख्तलिफ़ रिवायात को लेकर हमने लिखा है और नकल किया है। फ़र्क सिर्फ ये वाक़ई होता है कि हज्जतुल विदा चूँकि एक मारूफ़ इवेंट का खुतबा है तो वो नाम से मौसूम हो गया, पता चल गया कि कब हुआ था। ये बाकी जो जितनी भी खुतबात हैं उनकी ये नहीं लिखा होता कि मिसाल के तौर पे ये जुमे का खुतबा था या मिसाल के तौर पे फ़लाँ साल फ़लाँ तारीख़ में खुतबा दिया। उसको रावी इसी तरह नकल कर देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे, उन्होंने ये फ़रमाया, आप मिंबर पे बैठे उन्होंने फ़रमाया, फ़लाँ ईद के बाद उन्होंने ये फ़रमाया। तो ये सब उनके खुतबात ही की मुख्तलिफ़ रुदादें नकल हो रही होती हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि 23 साल के अरसे में आपने इतने खुतबात दिए, उसकी कोई चीज़ नकल नहीं हुई। सैकड़ों रिवायतें उन्हीं खुतबात पर मुश्तमिल हैं। कहीं कहीं रिवायत में ज़िक्र भी आ जाता है। इसमें एक और चीज़ भी हुई, वो ये कि हमारे यहाँ जब हदीस को मौज़ूआती तरतीब से मुरत्तब मुदव्वन किया गया तो उसमें से वो जो बात थी वो ले ली गई। और ये भी होता है हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही बात है, यानी एक ही मौके की बात है, उसमें दो चीज़ें ज़ेर बहस हैं, तो वो हदीस के अब्वाब में दो जगहों पे चली जाएंगी। तो वो दूसरी जगह पे चीज़ ही हज़फ हो जाएगी कि इसके पस मंज़र में वो खुतबा मौजूद था या किस मौके पे आपने बात की, तो उससे भी लोगों को गलतफ़हमी हो जाती है। तो बहुत सारे खुतबात हैं जिनका कंटेंट नकल हुआ है। ये हो गया आपके दूसरे सवाल का जवाब। आपका जो पहला सवाल था वो हमारे यहाँ सुन्नत को रसूल आप सल्लल्लाहु के उसवा या आपके तरीक़े के माने में ले लिया जाता है, और हमारा इल्म भी इसमें फ़र्क करता है। कोई भी ये नहीं कहता कि अमामा वो वाली दीनी सुन्नत है इस तरह मिसाल के तौर पर नमाज हमें मुंतकिल हुई है, वो इसको इसी माने में ले रहे होते हैं कि भाई सुन्नत ज़वायद हैं, सुन्नत हुदा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौकी खाई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस तरह का अमल किया, जूता ऐसा पहनते थे, वो इसी माने में लेते हैं कि एक आदमी का तरीक़ाकार क्या था, एक आदमी किस तरीके से जामा ज़ेबी करता था, उसके मामूलात क्या थे। इन सब चीज़ों को एक जामे उन्वान दे दिया जाता है सुन्नत का। ये कोई दीनी हैसियत नहीं होती, ये तारीख़ी हैसियत ही होती है, उसमें बयान किया जा रहा होता है। जहाँ तक बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बूदोबाश की, आपकी जामा ज़ेबी की, तो शमाइल की किताबों में इसकी तफसीलात आई हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप कैसे दिखते थे, आप क्या खाते थे, आप क्या ओढ़ते पहनते थे, तो उसके अंदर मेरे इल्म की हद तक ये चीज़ें आई हैं कि आप अमामा भी बांधते थे, और उस ज़माने में ये कल्चर था अरब का। ज़ाहिरी बात है आप कोई दीनी हैसियत में ये काम नहीं करते थे, ना आपने कोई लिबास के मामले में कोई अलग तर्ज़ अमल अपनाया। बहुत सारे वफूद हैं, उनकी रुदाद आती है कि वो मदीना में गए तो उनको ये ढूंढना मुश्किल होगा कि पैगंबर कौन है, इसलिए कि आप उन्हीं की तरह के अरब के जो लिबास थे उस ज़माने में, लिबास के अंदर बड़ा अमल दखल होता है वहाँ के मौसम का, वहाँ के कल्चर का, वहाँ के इल्फ़ आदत का। इसलिए कि आप जब पैदा होते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपको वही लिबास पहनाते हैं बचपन से, जो वो पीछे से चला आ रहा होता है। तो कोई इस्लामी निज़ाम लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास था, हमें उस लिबास से मोहब्बत है। कोई शख्स उस लिबास को पहनना चाहता है इस निस्बत से कि अल्लाह के पैगंबर पहनते थे, अल्लाह उसको अजर दे, लेकिन वो इसको दीनी हैसियत से बयान करेगा तो ये दीन में एहदास होगा। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। बाकी कल्चर तब्दील भी होते रहते हैं अरब के अंदर। उस ज़माने में जो वहाँ पर लोग रहते थे उनका क्या था, जो बादिया में रहते थे जिनको आप वहाँ के बद्दू कहते हैं, उनका क्या था, जो सफ़र करते थे ज़्यादा वो क्या करते थे। तो ये जो आजकल रिवायत राइज है, ये आम तौर पर रुमाल ओढ़ा जाता था ताकि वो मुंह पे कर लिया जाए, इसलिए कि जिस वक्त मट्टी के तूफ़ान आते थे तो वो रुमाल उड़ते थे हवा से, तो उनको रोकने के लिए जो ऊँट की नकेल होती थी उसकी एक ज़ायद नकेल भी अपने पास रखी, तो उसको ऊपर रख लिया। तो इस तरह करते करते हर तमद्दुन में लिबास में भी इर्तक़ा होता है। तो इस वक्त जो आपको अरबों का लिबास नज़र आता है वो मुख्तलिफ़ है क़द्रे, जो कुछ पहले कदीम अरब का लिबास हमारे यहाँ लिटरेचर के अंदर आता है। इसी तरह आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त लिबास राइज है वो यहाँ के जो पुराने बासी थे उनका लिबास है। असल में एक खुले पिजामे और एक छोटी कमीज़ें
آپ پڑھیے احاطہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے علماء دیوبند کے لباس کی ایک تصویر کھینچی ہے، تو وہ وہی لباس تھا اس زمانے کے جو ہندو پہنا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کوئی ایک لباس اپنا لیا جاتا ہے، ایک مذہبی روایت اپنا لیتی ہے، تو پھر وہ صلحاء کا لباس مشہور ہو جاتا ہے، اور پھر وقت گزرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذرا تنقید بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمارے یہاں اس وقت جو آپ کو یہ لباس نظر آتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، جو علماء عام طور پہ پہنتے ہیں، جس میں کف کالر نہیں ہوتے، اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو زمان و مکان سے واقع ہو جاتی ہیں۔ مثلا انگریزوں کے ہاں چونکہ پینٹ کوٹ اور ٹائی کا رواج تھا، تو ٹائی کو چھپانے کے لیے وہ آپ کے جو کف والے کالر ہوتے ہیں وہ بنتے تھے، جو شرٹ کالر کہتے ہیں، تو انگریزوں سے نفرت تھی، تو اس کی وجہ سے جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو ذرا کم اپنایا، بالخصوص صلحاء نے، تو وہ کرتے کرتے آگے روایت بن گئی۔ تو اس طرح کی چیزوں کا دین سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر میں جائیں، ہر خطے کے علماء کو دیکھیں، ان کا لباس ہی مختلف ہوگا۔ یہ بات سب جانتے ہیں، کوئی اس کو دینی حیثیت سے بیان نہیں کرتا۔ بہت شکریہ بینچ مارک کے نام سے جس بھائی نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان جوائن کرنے کے لیے بھائی ان جی صاحب جی سے یہ پوچھیں کہ یہ بینچ مارک نام انہوں نے کیا سوچ کے رکھا ہے؟ چلے پھر کبھی جوائن کیا تو ضرور پوچھیں گے۔ جی طلحہ بھائی۔ حسن بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اچھا حسن بھائی، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم پر کافی سوالات کیے گئے، تو میں استاذ کی ایک رائے کے اوپر چاہوں گا کہ آپ کلیریفیکیشن دے۔ لوگ غامدی صاحب پہ بڑے اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مابین جو سیاسی تنازعات ہوئے اس پر غامدی صاحب نے جو ایک رائے بھی دی، آپ اس سے واقف ہوں گے، تو اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں کہ صحابہ کرام کی سیاسی بصیرت، ان کی سیاسی کارکردگیوں کو ہم دین سے ریلیٹ کر کے کیوں بیان کرتے ہیں، کہ سیدنا علی کا ایک سیاسی سٹانس ہے، حضرت معاویہ کا ایک سیاسی سٹانس ہے، خلفائے راشدین کا دیکھ لیں تشیع ایک الگ رائے رکھتے ہیں، تو اس کو اگر آپ واضح کر دیں کہ وہاں پر غامدی صاحب بتانا کیا چاہتے ہیں کہ سیاست ایک الگ چیز ہے اور دین ایک الگ چیز ہے، اور کسی مسلمان مفکر کا، صحابی کا، تابعی کا، یا ہمارے کسی مجتہد کا سیاست کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنا، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کو اگر آپ واضح کر دیں کہ دین ایک الگ چیز ہے اور سیاست ایک الگ چیز ہے۔ جی، یہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ لوگ سیاسی معاملات کو دینی بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں، بالخصوص دور اول کے صحابہ کے مابین جو تنازعات تھے، یہ لوگ نہیں کرتے، ایک طبقہ کرتا ہے، اور اس طبقے کا نام ہے اہل تشیع، اور اس طبقے کے جو استدلالات ہیں وہ اس وقت اہل سنت کے ہاں قبولیت پا گئے ہیں۔ ایک طبقہ کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ یا جو باقی سیدہ عائشہ ہیں ان کے درمیان تنازعات ہوئے ہوں، تو انہوں نے کبھی کوئی روایت اپنی برات کے حق میں لا کر اس طرح بیان کی ہو، یا اپنی ان سیاسی تنازعات کی دینی حیثیت کو اجاگر کروا کے اپنے آپ کو حق پر قرار دیا ہو؟ ذرا ایک بھی روایت ہو تو مجھے بتائیے، میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، ان روایات پر کام بھی کرتا ہوں، تو ایک روایت مجھے بتا دیں جو دوسری طرف کے لوگ نکال کے لائے ہوں کہ ان تنازعات میں اللہ کے پیغمبر نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور یہ اس کی دلیل ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک جانب سے ہوتا ہے، اور وہ ایک جانب سے سیاسی تنازعات کے باب میں نہیں ہوتا، پہلے مرحلے میں، وہ پہلے مرحلے میں ان کی دینی حیثیت کے بارے میں ہوتا، جس کو میں اور آپ صحابہ کے مابین اختلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، وہ اس کو صحابہ کے مابین اختلاف قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر جن لوگوں کو فائز کر دیا تھا، ان کو، وہ طبقہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت قرار دیا تھا، ان کو، وہ طبقہ کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لا کر اہل کساء کے اندر بیان کر دیا تھا کہ یہی ہوں گے، وہ طبقہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ تمہارے سردار ہوں گے، ان کو ایک دینی حیثیت دیتے ہیں پہلے۔ وہ دینی حیثیت دینے کے بعد ان سے متعلق جب تنازعات سامنے آتے ہیں تو اس کو دینی بنایا جاتا ہے۔ تو وہ مجبوری ہے، اس لیے کہ اگر آپ ان کو دینی نہیں بنائیں گے تو ان کے اقدامات کی توجیہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ پہلے آپ طے کر چکے ہیں کہ یہ تو مامور من اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تکمیلی سنت کے تحت روئے زمین پر اب ان کو کچھ کام کرنا ہے۔ تو اگر وہ کام وہ کرنے آئے ہیں اور ان سیاسی تنازعات میں وہ الجھ گئے ہیں اور اس میں کوئی اقدام کیے، تو اس کی کوئی دینی توجیہ کرنی پڑے گی نا آپ کو۔ اگر آپ دینی توجیہ نہیں کریں گے تو آپ کا مقدمہ گر جائے گا، اس میں کنسسٹنسی نہیں رہے گی۔
تو اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں تو ان کی مجبوری ہے دینی توجیہ کرنا، اس کو دینی بنانا، کیونکہ اگر آپ وہ دینی نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ انسان تھے، ان کے ہاں سیاسی خواہشات بھی تھیں، ان کے ہاں حوصلہ مندی بھی تھی، ان کے عزم بھی تھی، ان سب میں اقتدار کو حاصل کرنے کی خواہش بھی تھی، انسانوں میں ہوتی ہے بھائی، یہ کوئی بری بات ہے؟ تو یہ سب چیزیں ماننی پڑیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں تو مانے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف مانے تو وہ جو دینی تصور بنا لیا ہے اس کے تحت تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے نا۔ تو اس پورے تناظر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اہل تشیع کا اس نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے جو انہوں نے ان ہستیوں کے بارے میں طے کر لیا ہے۔ جب وہ طے کر لیا ہے تو اب اس کے بعد ان کے ہر سیاسی تنازع کو دینی رنگ دینا ان کا ناگزیر مجبوری ہے۔ تو اس میں حسن بھائی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع کی اس نقطہ نظر کا اثر اہل تسنن کی عوام پر بھی پڑا ہے کہ وہ ٹھیک ہے صحابہ کرام کو معمور من اللہ تو نہیں مانتے، لیکن صحابہ کرام کے جو سیاسی سٹانس ہے اس کے پیچھے آقا علیہ السلام کی کسی روایت کو وہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اہل تشیع کا اثر اہل تسنن پر بھی پڑا ہے؟ بالکل پڑا ہے، میں نے تو اسی کا ذکر کیا ابھی کہ اصل میں تو یہ ان کا نقطہ نظر تھا جس کو اہل سنت نے اپنا لیا، اور وہ اس وقت اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی مقدمے کو پیش کرتے ہیں۔ تو وہ پورا مقدمہ اپنائے نا، یعنی جن لوگوں نے یہ مقدمہ ان تک پہنچایا ان کا مقدمہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ سیدنا معاویہ کے ساتھ جنگ میں سیدنا علی برحق تھے، کہ صرف یہ مقدمہ ہے ان کا مقدمہ تو اس سے بہت بڑا ہے۔ وہ تو سیدنا علی کو وہ حیثیت دیتے ہیں جو امامت کے ان کے تصور سے نکلتی ہے، ان اماموں کا سلسلہ جاری ہے، ان اماموں کی کچھ دینی حیثیتیں ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں انہوں نے ان کو دی ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ وہ پورا پیکج تو نہیں لیا گیا، لیکن پیکج کا جو ایک اسٹانس تھا، چونکہ اس میں کچھ روایتیں بھی آ گئیں، ان روایتوں سے اہل سنت کو سہارا بھی مل گیا کہ بھائی اس پہ ہم اہل تشیع کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ان روایتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ جو اصل فریق تھے وہ اس سے بالکل ناواقف تھے۔ آپ سے بات بھی ہوئی تھی پہلے بھی، اس پہ ہم بات کرتے رہے ہیں کہ جو اصل فریقین ہیں وہ اس کو سیاسی تنازع کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ جو تاریخ کا لٹریچر ذخیرہ ہمارے پاس آتا ہے کچھ تو اس میں مسلمات ہیں، مثال کے طور پہ تحکیم کا فیصلہ یہ مسلمہ تاریخی حقیقت ہے، یہ ہوا۔ تو اگر مثال کے طور پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کسی کی بریت کے بارے میں تو ان کو کیوں راضی ہونا پڑا اس بات پر کہ چاہیے حکم بناتے ہوں، کہ میں بھی حق پہ کھڑا ہوں، اللہ کی تائید و نصرت آئے گی، پیغمبر میرے حق میں فیصلہ کر کے چلے گئے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے جو ہے نا ثالثی کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ بالکل ناواقف ہیں۔ ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہماری سیاسی تنازعات میں یہ دینی حیثیت ہے، ان کے اپنے اعزہ ان کے اقدامات پر تنقید کر رہے ہیں۔ تاریخی میں آتا ہے، سب تاریخی ہے نا چونکہ، تو تاریخی میں آپ سیدنا حسن کے ارشادات پڑھ لیجئے، انہوں نے سیدنا علی کے اقدامات پر کس طرح تنقید کی ہے، بتایا ہے کہ آپ کو اس موقع پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ وہ حضرات، وہ ہستیاں اس سے بالکل مستثنیٰ تھی کہ وہ اپنے ان تنازعات کو دینی حیثیت دے کے بیان کریں۔ جو روایتیں ضمن میں پیش کی جاتی ہیں ان کو ہم نے کھول کے رکھ دیا ہے لوگوں کے سامنے، وہ غدیر خم کی روایت ہو، حدیث کسا ہو، یا باقی جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب ہم نے بیان کر دیا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے۔ تو وہ اہل سنت کو اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ جس موقف کو وہ اپنا چکے ہیں وہ بتدریج ان کو وہاں لے جائے گی جہاں پر اہل تشیع کھڑے۔ تو اس میں حسن بھائی آخری بات آپ نے وہاں پر بھی مجھے نصیحت کی تھی، اگر آپ آن ایئر بھی ساتھیوں کے سامنے وہ بات رکھ دیں کہ ہمیں صحابہ کرام کے باہمی تنازعات میں کیا رائے اختیار کرنی چاہیے۔ ایک سادہ مسلمان اہل تشیع سے بے نیاز ہو کر، اہل تسنن سے بے نیاز ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھے، پیغمبر کے ارشادات کو پڑھے یا تاریخ کا بھی مطالعہ کرے، تو ان مقدس ہستیوں سے متعلق وہ رائے کیا قائم کرے؟ یا کف لسان کر لے، یا غامدی صاحب کی طرح ایک کو غلط کہے ایک کو صحیح کہے؟ ایک سچا طالب علم کیا کرے؟ جی اگر تو آپ طالب علم ہیں، علم کا ذوق رکھتے ہیں، چیزوں کی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ڈیفرنٹ صاحب علم جنہوں نے آراء دی ہیں ان تنازعات میں لوگوں کے مواقف کو پیش کیا ہے اس کو پڑھیں، اور علم اور عقل کی روشنی میں کسی رائے کو آپ درست سمجھتے ہیں تو اپنا لیں۔ وہ آپ درست سمجھیں یا غلط سمجھیں اس کی دینی حیثیت تو کوئی ہوگی نہیں، ایک دنیاوی تنازع کے اندر آپ کا ایک رجحان ہوگا، البتہ اس رجحان سے
بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آپ کو ضرور مدد ملے گی۔ عملی دنیا کے حقائق کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے مثالیت پسند اور حقیقت پسند لوگوں کے رویے میں ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور جو تنازعات ہوئے ہیں اس میں نیت اور محرکات سے اوپر اٹھ کر آپ اقدامات کی فلسفیانہ توجیہ کریں گے، یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ تو غامدی صاحب نے بھی کوئی یہ تو نہیں کہا کہ مثال کے طور پہ یہ حق پہ تھے وہ باطل پہ تھے، یہ تو بحث ہی نہیں کی۔ انہوں نے پہلے تو یہ باور کرایا کہ سیاسی تنازعات تھے، ان تنازعات میں فریقین کے یہ مواقف تھے، ان مواقف کی روشنی میں ان کے اقدامات کا آپ جائزہ لیں، تو یہ دیکھیے یہ ان کے اقدامات کی یہ روشنی میں یہ چیز بنتی ہے، دوسری جگہ پہ یہ بنتی ہے۔ دینی ہدایت کی کہیں خلاف ورزی کی بات آتی ہے، مثال کے طور پہ سیدنا امیر معاویہ کے اقدامات میں یہ کہ انہوں نے ملوکیت کا آغاز کیا، اور قرآن مجید تو امرهم شورى بینہم کہتا ہے، اس کی وضاحت ایک عالم کے لیے ناگزیر ہے دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر تو اس نے یہ بتانا ہے کہ دین کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر بھی ہم نے رکھ کے بتایا کہ دین جو ہدایات دیتا ہے وہ ایک آئیڈیل ہدایت ہے، اس تک پہنچنے کا سفر کرنا ہے۔ وہ جس دور میں یہ شخص فیصلہ کر رہا ہے اس سے آپ تقاضا کر رہے ہیں، تو ذرا اس کے 1500 سال بعد تک کوئی نظام بنا کے دکھا دیتے۔ انہوں نے جو اقدامات کیے اس کو خلاف دین نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ ایک دین کے عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ صحابہ اکرام کے اس طرح کے جو اقدامات تھے وہ دین کی ہدایت کو سامنے رکھ کر کیے گئے تھے۔ تو ایک عام طالب علم سب سے پہلے اپنے آپ کو تعصبات سے بلند کرے، اس کے بعد ان تنازعات کو دینی تنازعات کا رنگ دینے کے بجائے جو انسانوں کے مابین تنازعات ہوتے ہیں اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ فریقین کو ان کے مواقف کی روشنی میں رعایت دینے کی کوشش کرے، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ حق و باطل کی جنگ نہیں بنے گی۔ جی بہت شکریہ طلحہ بھائی، اور اکرما بھائی نے بھی کافی دیر سے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، تو ان کا بھی کوئی سوال ہے، وہ بھی اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم باقی گیسٹس کو بھی لیں گے۔ السلام علیکم۔ سوال کے لیے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ لوں، وہ یہ کہ جو غامدی صاحب نے برہان میں جو رجم کی سزا پہ بحث کی ہے وہ اس سے 100% اتفاق ہے، اور آیت کے اندر بھی وہی مدعا بیان ہوا ہوا ہے کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت، اس کے اندر کوئی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی تخصیص نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور جو بھی رجم کی سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آیت محاربہ کے تحت ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن سوال جو ہے وہ غامدی صاحب کے ترجمے کے اوپر ہے۔ جب آپ سورہ نور کھولتے ہیں تو اس کے اندر غامدی صاحب نے ترجمہ فرمایا کہ زانی عورت ہو یا زانی مرد، تو جب ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اب سوال اس سے اگلی آیت پہ ہے۔ اس سے اگلی آیت میں استاد فرماتے ہیں اور اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا۔ تو کیا غامدی صاحب کے ترجمے نے یہاں یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، یہ چیخ کر یہ نہیں بتا رہی کہ پرانی پچھلی آیت کے اندر یہ صرف شادی شدہ، یہ صرف غیر شادی شدہ سے متعلق آیت تھی، کیونکہ شادی کا ذکر بعد میں آ رہا ہے کہ یہ زانی جب اس کو سزا مل جائے گی تو اس کی شادی جو ہوگی وہ کسی اور سے ہوگی۔ اگر سوال واضح ہو چکا ہے تو ضرور جواب دیجیے گا۔ اس کا جواب غامدی صاحب نے کئی مقامات پہ دیا ہے، پچھلے دنوں بھی آس غامدی کی لائیو نشست میں یہ سوال زیر بحث آیا تھا، وہاں پر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ بالکل لازم نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو پہلی آیت سے فلٹر کو کراس ہونا پڑے گا، یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ میں ایک طالب علم کے طور پہ میں نے خود بھی یہ چیز سیکھی ہے، میں اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دین کے اندر تقریر سے اور زور اور اس طرح کے منطقی مقدمات سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، آیت کے فلٹر سے چیزیں گزریں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اور آیت کے فلٹر سے گزر کے اگر کہیں آگے بات مختلف ہوگی تو آپ کہیے کہ تضاد ہے، یہ اس کو تضاد قرار دیں گے آپ، تب بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں پیچھے تو پھر ہمیں شامل کرنا پڑے گا۔ جب پہلی آیت میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، پہلی آیت میں جس وقت یہ کہا گیا وہاں پر کیا کوئی تخصیص آیت کی گئی؟ اس کا جواب دیں پہلے مجھے۔ نہیں، بات بالکل واضح ہے، پہلی آیت میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تخصیص عائد نہیں، اس کا مطلب تخصیص تو عائد ہو ہی نہیں سکتی، یا ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ نہیں، آپ بتائیے اس کو مجھے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید دیا، وہ قرآن کی آیت بغیر کسی تخصیص کے ایک سزا بیان کر رہی ہے، تو اس سزا میں مثال کے طور پہ تو پھر سوال تو پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ پچھلی آیت جو ہے وہ ناقص ہے، یہ سوال کریں آپ
پچھلی آیت ناقص ہے کہ وہاں پر جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا ضرور. سوال آیت کے اوپر نہیں، میرا سوال گاندھی صاحب کے اس ترجمے کے اوپر ہے. یہ تو پھر ترجمہ اس ترجمے میں میں ترجمے پہ آتا ہوں. پہلے تو آپ ترجمے پہ آنے کے نتیجے میں آپ نے ایک بات اخذ کی نا کہ پھر تو یہ لازم آتا ہے کہ پیچھے شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تفریق ہو گئی، کیونکہ وہاں تو غیر شادی شدہ زیر بحث ہے کیونکہ اب شادی ہونی ہے ان کی. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو آیت پیچھے آئی ہے اس میں جو بھی تخصیص آپ کہیں سے بھی آیت کریں، آگے سے کریں پیچھے سے کریں، روایت سے کریں، فہم سے کریں، اجماع سے کریں، اس کو آیت کو قبول کرنا چاہیے. میں غالب کا ایک شعر پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اس کی ایک تشریح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں کہتا ہوں دیکھو غالب نے یہ جو بات ہے نا 4 جگہوں پہ اور بھی بیان کی ہے، میں اس کی روشنی میں تشریح کر رہا ہوں. جو تشریح میں کروں گا وہ اس شعر میں کوالیفائی ہونی چاہیے، تب اس کی تشریح کہلائے گی. تو سوال سمپل یہ ہے، میں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں کہ آگے صرف ذکر ان غیر شادی شدہ لوگوں کا ہو رہا ہے جن کی شادی ہونی چاہیے ہے. اس کو سامنے رکھ کر یہ جو پہلی آیت ہے اس میں جو لفظ ہیں زانی اور زانیہ کے، اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. ان الفاظ میں اس تخصیص کو پہلے داخل کرنا ہے میں نے، کہ جب میں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں، جب یہ کہہ دیا میں نے، یہ لفظ منہ سے نکلا نا، زانی مرد زانی عورتیں، یہ 2 الفاظ ہیں. ان الفاظ میں وہ تخصیص ڈال کے دکھائیں پہلے، جو آگے آپ نے سمجھ لی کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بات ہو رہی ہے، تبھی تو انہوں نے کہا نکاح کرو. اس ترجمے کو ذرا اس میں ڈال کے دکھائیں اور پھر وہ نتیجہ نکالیں. ڈالیں. جی نہیں ڈل سکتا. کیوں نہیں ڈل سکتا؟ کیوں نہیں ڈل سکتا؟ اس لیے نہیں ڈل سکتا کہ وہ جو لفظ ہیں ان الفاظ میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ یہ تخصیص اس پہ عائد کر سکیں، گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ الفاظ خود اتنے واضح ہیں کہ اب آپ نے گنجائش پیدا کرنی ہے، ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سوال یہ ہوا کہ اس میں تو شامل نہیں ہو سکتا، تو پھر اگلی آیت کا مدعا اور مفہوم کیا ہے؟ اس کو غامدی صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو عامت الورود صورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر آپ نے شادی سے پہلے، اور بالعموم یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جوانی کے اندر شادی سے پہلے زنا کر رہے ہیں اور وہ دونوں آگے ہیں، اب ان دونوں کا مستقبل داؤ پہ ہے، انہوں نے آگے کہیں جانا ہے نا، معاشرے میں اپنا منہ دکھانا ہے، تو کیا کریں گے؟ ہمارے معاشرے کو خراب کریں گے. تو اب ان دونوں کے نکاح ہوگا، یعنی ان زانی اور زانیہ کا نکاح ہوگا. یا یہ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے معاشرے کو اس طرح کی عادت رکھنے والے لوگ خراب نہ کریں. یہ زیر بحث ہے. وہاں وہ جو شادی شدہ ہے اس کی تو شادی ہوئی ہوئی ہے، پہلے سے اس کی شادی کس سے کرانی ہے؟ اس کی تو شادی ہوئی ہوئی ہے، اس کی شادی کس سے کروانی ہے جا کے؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو جنہوں نے ابھی آگے نسلیں پیدا کرنی، اس کے تو ہو سکتا ہے بچے بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی آگے نسل بڑھ رہی ہے، اس کے پوتے پوتیاں ہوں. سوال ان کے بارے میں تھا کہ بھئی ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ جائیں گے، یہ ہماری جو پاکیزہ خواتین ہیں ان سے شادیاں کریں گے، یہ زنا کے عادی مرد. اور یہ بھی آپ پر پیش نظر رہے کہ یہاں پر فعل اپنی کامل صورت میں جب پایا جاتا ہے تب وہ بنتا ہے اس میں فاعل. تو اب ان جن لوگوں کا ذکر کیا وہ زنا کرتے ہیں، عادی ہیں زنا کے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا. تفصیلی جواب آپ نے دیکھنا ہو تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی بات بہت واضح ہوگی. وہ آج غامدی کا سوال بھی میں نے کیا تھا، اس وقت کچھ تشنگی باقی رہ گئی تھی، تو میں نے سوچا آج اس کو کلیئر کر لوں. اچھا اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ تشنگی بڑھ گئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ نہیں اب ختم ہو چکی ہے بالکل. جی بہت شکریہ. اچھا یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ 300 ہجری سے لے کر 1400 ہجری تک آپ کو کوئی 3 شخصیات سے ملنے کا موقع ملے تو آپ کن سے ملیں گے؟ یہ سوال آپ ہی نے کیا تھا اس وقت بھی، میرا خیال ہے غامدی صاحب سے بھی. ہاں تو مجھے تو یار جن شخصیات نے بہت متاثر کیا ہے اور جن کے بارے میں بہت سوچتا ہوں، یہ کسی شخصیات کے علم کا موازنہ میں نہیں کر رہا کہ اس سے پہلے اس طرح کے بڑے لوگ نہیں گزرے، لیکن ہر انسان اپنے علم سے تاثر لیتا ہے، جن لوگوں سے بہت متاثر ہوتا ہے. تو مجھے تو مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی اور امام ابن تیمیہ، یہ 3 لوگ ہیں کہ جن سے ایک دلی محبت وارفتگی کا تعلق اور ایک رشتہ محسوس ہوتا ہے. اور چونکہ میں نے ان تینوں کی چیزوں کو پڑھا ہے، 2 کی چیزوں کو بہت زیادہ پڑھا ہے لیکن ابن تیمیہ کی چیزوں کو بھی پڑھا ہے، تو ان تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی مجتہدانہ بصیرت رکھی تھی، دین کا ایک درک رکھا تھا، اور یہ مجتہد تھے. انہوں نے
دین اسلام کی جو حقیقی روح ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا، تو ان لوگوں سے بڑی غیر معمولی محبت۔ بہت عمدہ چیز۔ اور اکرما بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آگے گیسٹس کو لیتے ہیں۔ جی، جلیل احمد بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے وہ سوال کر سکتے ہیں، اور اس چیز کا پلیز خیال رکھیے گا کہ سوال جو ہے وہ تھوڑا مختصر رکھے، ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے۔ جی السلام علیکم الیاس بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، جیسا کہ گامدی صاحب کا جو نظریہ ہے، جو دوسری الہامی کتابیں ہیں ہماری، انجیل، زبور اور تورات جو ہے، ان کے بارے میں جو میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ ان میں ہدایت جو ہے ابھی بھی موجود ہے، جس طرح کہ جو آیت سورہ نمبر 5 کی آیات 60 سے آگے ہیں، ان میں بھی ہے کہ وہ ان کو بولا جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں کہ کاش تم نے اپنی تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا تو اور ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم کسی اصل پہ نہیں ہو جب تک کہ اپنی یہ کتابیں قائم نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اس کو انجیل میں جو مارک کی انجیل ہے، مارک کی انجیل اس کا چیپٹر 13، ٹھیک ہے، یہ ہر انجیل میں جو ہے نا یہ چیپٹر ہے دا ڈسٹرکشن آف دا ٹیمپل اینڈ سائن آف اینڈ ٹائمس، جس میں جو ہے یعنی کہ جو زمانہ آخری زمانہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم یہ چیپٹر کو ساری انجیلوں میں جو مجھے پڑھنے سے اندازہ ہوا ہے، اور میں نے یہ بھی مجھے علم میں آیا کہ جتنی بھی عیسائیوں کے جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو اس پہ بلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ دوبارہ اس میں دنیا میں آئیں گے، تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیپٹر میں تو باقاعدہ حضرت عیسیٰ جو ہے اپنے حواریوں کو یہ چیزیں یعنی کہ تلقین کر رہے ہیں کہ جب میں نے آنا ہے تو آپ نے مجھے کس طرح پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، میرے پہلے اور بھی لوگ آئیں گے جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو یعنی کہ اگر ہم ان کی اس حیثیت کو مانتے ہیں ان الہامی کتابوں کی کہ ان میں باقاعدہ ابھی بھی جو ہدایت موجود ہے، تو ادھر تو یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے الہامی کتاب، اس میں واضح موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے۔ جی، سوال آپ کا واضح ہے۔ دیکھیے، اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ الہامی کتب کے اندر بھی اللہ کی ہدایت موجود ہے، اور خود قرآن مجید اس کو ریفر کر رہا ہے اپنے مخاطبین کے لیے، اور یہ کہہ رہا ہے جی کہ تمہارے پاس جب انجیل ہے، تمہارے پاس تورات ہے، تو کیوں نہیں کرتے اس کے مطابق فیصلہ؟ اور اسی سیاق میں آیت ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، انہیں کو کہا جا رہا ہے۔ جی تو یہ تو واضح ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے ہاتھوں میں وہ ہدایت موجود ہے وہ خدا کا کلام، اس کے بعد تاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فقہا کے اجتہادات اور اطلاقات، ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ کہیں نہیں کہا جاتا کہ جو بائبل آپ کے ہاتھ میں آج دی جا رہی ہے یہ سب کا سب کلام مقدس ہے، خود اس کی تفریق کرتے ہیں، اور اب تو باقاعدہ الگ سے بھی زندہ کلام کے نام سے اس کو وہ چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم خود الگ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ آگے تاریخ ہے، یہ آگے ہمارے فقہا کی باتیں ہیں۔ تو آپ اگر ہمارے زاویے سے دیکھیں تو قرآن، حدیث اور فقہ تینوں ایک جگہ پر ایک الہامی کتاب میں جمع ہو گئی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی بات جو آ جاتی ہے اس کو الہامی کتب میں یا کلام الہی سمجھ کے ماننا یہ لازم نہیں ہے، اس کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی نسبت سے اس میں آئی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے جو چیز اس کے اندر آئی ہے اس میں ہم چونکہ قطعیت سے بات نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے آج میزان موجود ہے قرآن مجید، اس لیے کہ وہ اصل زبانوں میں موجود نہیں ہے، تراجم ہوئے ہیں، تراجم کے بعد پھر نسخوں کا انتخاب ہوا ہے، کرتے کرتے وہ یہاں پہنچی ہیں، تو ہم قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود بائبل میں جس جگہ پر یہ بات آئی ہے کلام الہی کے طور پر، خود سیدنا مسیح حکایت کر کے بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم نے نزول مسیح کے اوپر جو گفتگو کی سیریز ہے 23 اعتراضات میں اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں غامدی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو تعبیر ہے کہ ابن مریم لوٹے گا، یہ انہی الفاظ میں آئی ہے۔ اس تعبیر سے ایک غلط فہمی ہے جو پھر آگے مسیحیت میں پیدا ہوئی، اس تعبیر کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، بالکل اسی نوعیت کی غلط فہمی ہے جو ابن اللہ کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آگے مسیحیت میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ اس کو غامدی صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو رسول ہے
وہ آنے کے بعد دو کام کرتا ہے، ایک اتمام حجت کرتا ہے اور دوسرا اتمام ہدایت کرتا ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کے نہ ماننے والی جو قوم تھی وہ خدا کی ایک منتخب قوم تھی، اس پر دو نوعیتوں کے عذاب کا نفاذ ہوا۔ ایک عذاب وہ ہے جو قومی حیثیت میں قیامت تک اس قوم پر جاری ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تمہارے نہ ماننے والوں پر ماننے والوں کو ہم قیامت تک غلبہ دیے رکھیں گے، جیسے کہ مسیحیوں کو یہود پر غلبہ دیا ہوا ہے۔ اس عذاب کا تعلق اللہ کی اس سنت سے ہے جو قوموں کے اصطفاء سے متعلق ہے۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رسول تھے اور ایک قوم میں مبعوث ہوئے، اسی طرح سیدنا مسیح بھی ایک رسول تھے اور وہ ایک دوسری قوم میں مبعوث ہوئے، ان کی ایک دوسری حیثیت بھی ہے، اور وہ رسول کی جو امیجیٹ آڈینس ہے ان پہ عذاب کی ہے۔ تو سیدنا مسیح نے جو یہ بات کی یہ اسی کا بیان تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نسل نہیں گزرے گی کہ مسیح پھر لوٹ کے آئے گا۔ تو گویا مسیح رسول تھا، اور رسول کے ساتھ جو سنت اللہ تعالیٰ کی مخصوص ہے اس کا ظہور ہوگا، مسیح کے جانے سے خاتمہ نہیں ہوگا، مسیح اس کو روبہ عمل کرنے لوٹ کر آئے گا عذاب کی صورت میں۔ تو پیغمبر جو پہلا کام کرتے ہیں وہ اتمام حجت، تو وہ اتمام حجت ہوا جب ہم نے دیکھا کہ تیتس رومی نے اسی قوم پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس قوم پر عذاب کا نفاذ ہوا۔ دوسرا کام جو رسول کرتے ہیں وہ اتمام ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ تو اس اتمام ہدایت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ پیشن گوئیاں ہیں جو سیدنا مسیح نے بھی کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ ہم نے ان روایتوں پر کام کیا ہے۔ نزول مسیح کی جو کتاب ہے 23 اعتراضات سیریز پر مبنی، ان میں وہ روایتیں آ بھی گئی ہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے، رویا محتاج تعبیر ہوتا ہے، اور اس پس منظر میں جو رسالت کا قانون ہے جب اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اٹھے گا مسیحیت میں اور اس ہدایت کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا جو ہدایت سیدنا مسیح لے کر آئے تھے۔ گویا یہ تینوں چیزیں جو ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، کفارے کا عقیدہ ہے، نسخ شریعت کا عقیدہ ہے، یا تثلیث کا عقیدہ ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس پوری بات کو ہم اس پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ بائبل کے جو اقتباسات ہیں یا ذخیرہ حدیث کے اندر جو روایات ہیں ان کو اس کی روشنی میں دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ شاید وہ بھائی کسی وجہ سے ڈراپ ہو گئے تھے، تو چلیں اگلے بھائی جو ہمارے اسامہ بھائی ہیں وہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی اسامہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے حسن صاحب آپ خیریت سے ہوں گے اور استاد صاحب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے ممنون اور مشکور ہیں جو آپ حضرات نے ہمارے لیے خدمت کی ہے، اس کی ہم زبان میں الفاظ میں تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ سوال میرا یہ تھا کہ لوگ تو اس سوال کو اعتراض کے طور پر اٹھاتے ہیں، مجھے اس پر تعجب کافی ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو ہم فکر فرائی میں یہ بات ہے کہ قرآن جو ہے جیسے کہ قطعی الثبوت ہے، اسی طرح وہ قطعی الدلالت بھی ہے، تو یہ موضوع تو شروع دن سے زیر بحث ہے فقہا کے درمیان بھی۔ تو مجھے یعنی لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی پورے 1300 سال میں 1400 سال میں کسی کو سمجھ نہیں آئی، تمہیں سمجھ آ گئی، تو وہ تو اعتراض کرتے ہیں۔ میں تعجب کر رہا ہوں کہ واقعی ایسا ہے کہ یہ موضوع زیر بحث ضرور رہا ہے کہ قطعی الدلالت ہے اور قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت نہیں ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ فکر فرائی میں یہ بات سمجھ آ گئی، اور جو کہ آنی بھی چاہیے، یعنی ایکسیپٹیبل ہے، سمجھ آتی ہے کہ قطعی الدلالت ہونا چاہیے کلام الہی کو، تو یہ ان سے پہلے کسی کو کیوں سمجھ نہیں آئی؟ سوال میرا یہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ سب کو سمجھ میں آئی ہے، کوئی بھی وہ بات نہیں کرتا ہے جو یہ آج کے ماڈرن دور کے بعض لوگ مغرب کے اندر جو تفہیم متن کی نئی روایات پیدا ہوئی ہیں، جنہوں نے اس بنیاد پر بائبل کی ڈسٹرکشن کی ہے، ڈی کنسٹرکشن کی ہے، اور یہ ڈریدا وغیرہ کی جو نئی تھیوریز ہیں، اور یہ کہ جی یہ جو کلام ہے یہ تو اپنے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا، متن کے اندر یہ قوت ہی نہیں ہے، الفاظ کے اندر یہ جانی نہیں ہے کہ وہ اپنے مدعا کو پہنچا سکیں، یہ تو قاری ہے جو اپنا پورا کا پورا تصور علم اور اپنے بائسس کو لے کے کلام کی طرف جاتا ہے اور اس سے جو چاہے کشید کر کے لے آئے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے جو الہامی ٹیکسٹ ہے اس کی ڈی کنسٹرکشن کی بات کی ہے، اور جو دلائل اور مثالیں دی ہیں وہ اس نوعیت کی نظموں کی دی ہیں کہ جن کے اندر خود جو شاعر ہے اس کے پیش نظر ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی
ایسی منشا اپنی قطعی طور پہ لوگوں تک پہنچا دے، وہ تو حد اٹھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کی سب نئی بحثیں ہیں، ہمارا علم ان بحثوں سے قطعاً لا تعلق ہے۔ ان کے ہاں یہ چیز زیر بحث آتی ہے۔ اصول فقہ کا میں درس نظامی میں ہم نے 6-7 سال پڑھا، تو ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ وہاں پر بحث کیا ہوتی ہے۔ اسی کی تو بحث ہوتی ہے کہ بھائی یہ لفظ ہے، اس کی یہ اقسام ہیں، ان اقسام کے نتیجے میں یہ کلام وجود پذیر ہوتا ہے۔ کلام کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو نص ہے اس کی کیا کیا صورتیں سامنے آ جاتی ہیں باعتبار لفظیہ کے، پھر اسی طریقے سے نفس کا باعتبار معنوی کا کہ کیا چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ دلالت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، ساری بحثیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ کہیں کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ نہیں آیا کہ بھئی یہ متن تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز اخذ کی جا سکے۔ یعنی اگر یہ کسی کے ذہن میں آتا تو آپ کے خیال میں جو ان لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں وہ کبھی قرآن مجید کی تفسیر لکھتے؟ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں تفسیر کے اندر؟ اس تفسیر کے اندر وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ جملے کی تالیف ہے، یہ اس کا سیاق و سباق ہے، اس کی روشنی میں یہ مدعا ہے جو ہم سمجھے ہیں۔ اس کے بارے میں آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ ہم سمجھے ہیں ہمارا فہم قطعی ہے۔ نہ فکر فراہی کے کابرین نے کیا، نہ غامدی صاحب نے کیا، نہ زمخشری نے کیا، نہ رازی نے کیا، نہ کسی اور نے کیا۔ یہ کس نے دعویٰ کیا؟ زیر بحث کیا ہے؟ زیر بحث متکلم کی منشا ہے۔ کیا متکلم یہ چاہتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت دے کر کہ اس کے پیش نظر تو کوئی متعین چیز نہیں ہے، جو چاہے اس سے ایک چیز نکال کے لے اڑے، یہ تو گویا ایک چیز تان ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ اپنے اپنے نزاعات کو اس کی متن کی میزان میں لا کے اس سے فیصلے کرواؤ، اور دوسری طرف متن کا عالم یہ ہے کہ متن تو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو بہت ساری بحثیں ہیں جو یہ فلسفے کے پس منظر میں پیدا ہوئی ہیں، اس کو اگر آپ سادہ علمی اصولوں پر تحلیل کریں، یعنی میں تو قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، میں تو کسی سول اور سیشن کورٹ کے جج کے کلام کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ قطعی دلالہ نہیں ہوگا۔ بھائی اس کی بنیاد پہ کسی کو جیل جانا ہے، آپ کہیں جو چاہے معنی خاص، وہ میرا قلت علم اور میرا قلت تدبر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر میں اس معنی تک نہیں پہنچ پاتا، یا اس سفر میں جاؤں تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بحثیں ہیں یہ مسلمانوں کی علمی تراث سے عدم واقفیت کی بحثیں ہیں، اور اس میں جن لوگوں کو وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ اصل بات ہی نہیں کر رہے۔ غامدی صاحب نے اس پر کافی آرٹیکلز لکھے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی کتاب مقامات میں برہان وغیرہ میں موجود ہے۔ جی بہت شکریہ اسامہ بھائی۔ اگر آپ اجازت دیں ہم اگلے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ جی بہت شکریہ جی۔ اگلے گیسٹ بھی ہمارے انہی کے ہم نام اسامہ بھائی ہیں، تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، اور ہم نے لنک جو ہے ہائیڈ کر دی ہے تاکہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں صرف انہی کو موقع دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس بس چند منٹس ہی بچے ہیں۔ جی اسامہ بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بھائی کیسے؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا میں تو معذرت کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ فکر غامدی کے اوپر ہی سیشن ہے۔ میرا ایک ذاتی سوال تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ منتظمین بتا دیں جی ان کا پروگرام ہے۔ جی یہ ہمارے علی اسامہ بھائی بڑے پرانے دوست بھی ہیں، مجھے خود ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا سرپرائز دیں گے جوائن کر کے۔ خیر آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا حسن بھائی، معاملہ یہ ہے کہ میں پچھلے کچھ 2 سال سے اپنی جو ہے مالی جدوجہد میں لگا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے دین کی طرف سوائے فرائض پورے کرنے کے میں کچھ خاص دھیان نہیں دے پا رہا۔ پہلے چینل بھی تھا اور کام بھی کرتے تھے، اور اس طریقے سے دعوت کا بھی کام ہوتا رہتا تھا، لیکن اب جو ہے مالی معاملات کی وجہ سے میں اتنا زیادہ بزی ہو گیا ہوں کہ سم ٹائمز مجھے ایک دن میں 14-16 گھنٹے بھی صرف اور صرف پیورلی مالی معاملات پہ ہی دینے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنا آفس بنایا تھا، تو اس کو اسٹیبلش کرنے میں آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ اپ میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو ایک نا دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے آل دا ٹائم کہ یار مطلب میں جتنا ٹائم اس کو دے رہا ہوں شاید یہ چیز اتنا ٹائم ڈیزرو کرتی نہیں ہے، مجھے دین کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ پھر میں بعض اوقات اس بحث کے اندر خود کو بڑا گھوم پاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ میں نے نہیں رکنا، اور
مطلب میں بہت کنفیوز ہوں اس حوالے سے، مجھے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ میں بڑا پریشان بھی رہتا ہوں، اور کبھی میں ایک نتیجے پہ پہنچ جاتا ہوں کہ اتنی انکم ہوگی میں رک جاؤں گا، پھر اگلا نتیجہ آتا ہے کہ نہیں یار اتنی بھی انف نہیں ہے، میں مطلب ایسا ہوا ہوں اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتا سب سے پہلے تو بھائی میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل میں آسانی پیدا کرے۔ دوسرا، یہ زندگی کی اگر آپ حقیقت کے طور پہ اس کو دیکھیں گے نا، تو اس سے نبرد آزما ہونے کی قوت اور صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ میں اس چیز سے کبھی واقف ہی نہیں رہا، اپنی زندگی کا ایک طالب علمانہ مشاہدہ یہ حاصل بتا رہا ہوں کہ میں کبھی مایوس ہوں یا میرے اندر یہ تصور پیدا ہو کہ یار اب تو دروازے بند ہو گئے ہیں۔ انسان کے لیے کبھی دروازے بند نہیں ہوتے اگر وہ پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ جو کچھ اس کے پیش نظر ہے اس کی تحصیل میں سرگرداں ہو جائے۔ مشکل وقت ضرور آتا ہے اور بہت مشکل وقت آتا ہے۔ آج کل جو لوگ آپ کو لگ رہا ہوگا بظاہر کہ جن کی خواہش تھی دین سیکھنا، وہ خواہش پوری ہو گئی ہے، ان کی بھی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہر ایک کو مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، بعض کو مالی مشکلات سے، بعض کو سماجی مشکلات سے، بعض کو اور بہت ساری ذاتی اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اندر ہمت لے کر آئیں، اپنے اندر حوصلہ لے کر آئیں، کیونکہ ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے جو بند گلیوں میں بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے ایسا دماغ دیا ہے کہ اس کو ایک دفعہ آپ ٹیونڈ کر دیں نا اس محنت سے گزرنے کے لیے، تو اس محنت میں ہر جگہ پر جہاں پر آپ کو مشکلات آئیں گی وہ آپ کے لیے دقت و دشواری نہیں بلکہ سرشاری کا باعث بنیں گی، کیونکہ آپ ایک راہ میں گامزن ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو اپنی زندگی کا حاصل بتایا ہے کہ اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو پورے زور پوری قوت کے ساتھ اور دل و جان کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے جو ہیں وہ انشاءاللہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو جلد نکال دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے اسٹریٹجی کے لحاظ سے کہ اگر آپ کو مالی مشکلات ہیں اور آپ کو دین سیکھنے کا شوق ہے، یعنی دین کا علمی مطالعہ اگر میں صحیح سمجھا ہوں اس کا آپ کو شوق ہے جو کہ پورا نہیں ہو پا رہا، تو بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس میں آپ علمی محنت کر کے اپنے اس شوق کو بھی پورا کر سکتے ہیں، یعنی اس میں آپ کی ذریعہ آمدن بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی طرف بھی توجہ دیں کہ آپ اپنے اندر ایسی سکلز پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں جو دینی ادارے ہیں وہاں پر کوئی دینی کام ہو رہا ہے، آپ کی سکلز وہاں پر یوزفل ثابت ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ تحصیل علم بھی کرتے رہیں، اور یہ جو کام ہوگا آپ کا یہ خود اصل میں آپ کے شوق کو پورا کرے گا۔ تو اس کے لیے رابطے کریں لوگوں سے اچھے تعلقات بنائیں، لوگوں سے رابطے کریں، نئے نئے امکانات کو تلاش کریں، آؤٹ آف دا باکس سوچیں۔ یہ گلے شکوے کی جو نفسیات ہوتی ہیں نا یہ آدمی کو محرومی میں ڈال دیتی ہے، اور محرومی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کے پاس جو آپشنز ارد گرد موجود ہوتے ہیں وہ بھی کبھی سامنے نہیں آ پاتے۔ تو میں جب پاکستان میں ہوتا تھا میرے پاس کوئی شخص آگے کہتا تھا نا یار میں بے روزگار ہوں آپ کچھ کریں، تو میں اس کو کہتا تھا تم جاؤ اور چلہ لگاؤ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ کہتا تھا یہ کیا بات ہے؟ میں کہ تم جاؤ گے وہاں لوگوں سے ملو گے، تعلقات بنیں گے، اللہ کے دین کی نصرت کا کام بھی ہوگا اور نئے امکانات سے بھی روشناس ہوگے، جا کے پاکستان میں گھومو گے پھرو گے بھی، کراچی سے نکلو گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا بڑی وسیع ہے، انسان وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا نسخہ ثابت ہوا، اکثر لوگوں کو شادیاں بھی ہو گئیں اس کے نتیجے میں اور نوکریاں بھی لگ گئیں۔ تو یہ نکلیں اپنے، اگر آپ کسی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے شہروں میں آئیں، اور بڑے شہروں میں آ کے اس وقت تو بغیر پیسوں کے آپ اداروں میں اپنی خدمات دینا شروع کر دیں، 2 گھنٹے وہاں پر آپ کی ایک حیثیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری جگہیں ہیں، تو ان تمام مراحل سے ہم سب بھی گزرے ہیں میرے بھائی، یہ سب کچھ کیا ہے تب کسی جگہ پر پہنچے۔ آج اللہ نے اگر کوئی نام کسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے یا کوئی مالی مشکلات اللہ نے حل کی ہیں تو وہ اسی محنت سے گزر کے حاصل ہوتی ہیں۔ حسن بھائی میں آپ کی بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، اور میں یہ کام کرتا بھی رہا ہوں پاس میں، لیکن اس وقت میں اپنی شاید خود چاہتے ہوئے ہی ایک پوزیشن اس طرح کی بنا لی ہے کہ میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا تھا جس کو رن کرنے کے لیے مجھے ذاتی طور پہ اب الحمدللہ مالی مشکلات تو اب تک حل ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک مالی فریڈم جو ہوتا ہے نا اس کو اچیو کرنے میں 14-16 گھنٹے صرف کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اب میں آگے امپلائیز وغیرہ رکھ رہا ہوں، لیکن اب میرے لیے یہ پاسبل نہیں رہا کہ میں کسی ادارے کے ساتھ اس طریقے سے ڈائریکٹلی جڑ جاؤں اور وہاں پہ اپنی خدمات دے سکوں۔ میں زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں کسی ادارے کے ساتھ مالی تعاون کر سکتا ہوں،
لیکن میں اپنی ذاتی اگر خدمات کی آپ بات کریں تو یہ میرے لیے اس وقت پاسبل نہیں رہا کہ تو میں بس اپنی ذاتی خدمات کسی کو دے اس میں سکوں۔ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ زندگی کے اس مرحلے میں آپ اپنی سرگرمیاں محدود رکھیں گے، اور جو شوق ہے آپ کو دین کے علمی مطالعے کا، اس میں ابتدائی نوعیت کی چیزیں دن میں آدھا گھنٹہ اگر آپ نکال سکیں، آپ نکالیں کنسسٹنسی کے ساتھ۔ ہم نے نصابات بنا دیے ہیں، 3 سٹیجز کے نصاب ہیں، اس میں سے پہلے سٹیج کو لے کے شروع ہو جائیں، ہو سکتا ہے عام طور پہ اس کو 2-3 مہینے لگتے ہیں، آپ کو 2 سال لگ جائیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی جو چیزیں علمی طور پہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کا آغاز کر دیں، وہ سفر تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن جو کچھ حاصل ہونا ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی عنایت ہے، آپ نے موقع دیا، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ اسامہ بھائی، آپ کے سوال سے مجھے خانقاہ والی فیل آ رہی تھی۔ دیکھنے والے بھائیوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ اگر آپ کے بھی کچھ اس طرح کے ذاتی نوعیت کے سوال ہیں تو معیز امجد صاحب ایک بہترین اسکالر ہیں، تو آپ ان کے ساتھ GCIL پر جوائن کر سکتے ہیں خانقاہ کے ادارے کے ساتھ، تو آپ کو ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جوابات وہاں پر ملیں گے۔ حسن بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اگلے کالرز کو بھی لے لیں، کیونکہ جی آپ کے بتائے گئے ٹائم سے چیٹ میں لکھ کے اپنا سوال بھیج دیں۔ حسن بھائی ہمارے ساتھ اور بھی کالرز ہیں، چونکہ آپ نے وقت جو ہے وہ اتنا ہی بتایا تھا اور وقت مکمل بھی ہو گیا، تو ہم اسی پر اختتام کرتے اپنے سیشن کا اگر آپ اجازت دیں۔ بالکل جی، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، مزید سوالات تو ختم ہوتے ہی نہیں کبھی۔ جی جی، اچھا وہ علی بھائی بیسیکلی وہ کمپلیمنٹس دے رہے تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے ہمیں سیشن کے حوالے سے، ان کا کوئی سوال نہیں تھا۔ بہرحال انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ حسن بھائی آپ کا تجربہ آج کا بہترین رہا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھی بالخصوص GCIL کے آفیشیل چینل کے اوپر اس طرح کے سیشنز کنڈکٹ کریں گے، تاکہ عوام کا تعلق آپ کی فکر کے ساتھ جو ہے وہ بنا رہے۔ پھر میں آخر میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا، اور انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا، علمی گفتگو کرنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ حسن بھائی، اللہ حافظ، السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔